السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محفل مرحومہ میرے بڑے قریب دوست ہیں سجاد بھائی مسالے والے، ان کی اہلیہ محترمہ جنہوں نے شہادت کی موت پائی ہے، اور سنی مسلمان شہیدوں پر روتا تو نہیں ہے، شہید پہ کبھی نہیں روتا، روتا وہ ہوتا ہے جو سنیت سے نہیں رافضیت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ موت رشک ہے، سراپا رشک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی موت عطا فرمائی۔ پھر بھی ہمارے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہوتا ہے گر جائے تو آدمی تلاش کرتا ہے مل جائے مل جائے مل جائے، حالانکہ 1 روپے کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، لیکن آدمی تلاش کرتا ہے مل جائے، میں اپنے بچے کو دے دوں تو جائے گا، جا کے کم سے کم لالی پاپ تو لے کے آ ہی جائے گا، تو آدمی تلاش کرتا ہے۔ تو یا 1 روپے کو آدمی تلاش کرتا ہے، تو یہاں تو والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بیٹی۔ ماں نے بڑے ارمانوں سے پروان چڑھایا اس شہزادی کو، جب جدا ہوتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف پہ اگر کوئی صبر کرتا ہے، شکیب کرتا ہے، تو اس کی شان کیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یاد آئے مرحوم کی تو ہم کیا کریں، اسلام ہم کو کیا کیا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ خاموشی سے سنیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ سننے کے موڈ میں ہے کہ بس خالی اپنے حساب سے بیٹھنے کے موڈ میں ہے؟ بولیے نا بابا۔ اگر سننے کے موڈ میں تو ایک علمی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، ساتھ دیں گے آپ لوگ؟ اور زور سے بولے دیں گے ساتھ؟ ہاں، جو دور ہیں میں ان کو بس خالی اتنا کہوں گا، بابا دور مت رہو یار، علماء سے دور رہنا آپ کے نقصان دہ ہے، علماء سے قریب رہنا چاہیے۔ ایک شعر خالی میں بولتا ہوں، نظامت کرتا نہیں، زمانے طالب علم میں کرتا تھا۔ ادھر ادھر کیوں بکھرے ہو، کیا یہ قبرستان ہے؟ مطلب یہاں دیکھو وہاں دیکھو، بیچ میں چٹائی، بھاگو مت بابا بھاگو مت، آپ کھڑے رہو، اگر کھڑے رہو گے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ کو آنا ہے تو آئیں گے تو اچھی بات ہے، مت دیکھو بابا ایسے مت دیکھو، وہ کھڑے ہیں ان کو کھڑے رہنے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ یہ محفل رسول ہے، جس میں کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ بھی خوش نصیب ہوتا ہے نا یار۔ تو ادھر ادھر کیوں بکھرے ہو، کیا یہ قبرستان ہے؟ پاس آؤ سمٹ کے بیٹھو، اپنا ہندوستان ہے۔ پاس آؤ سمٹ کے بیٹھو، اپنا ہندوستان ہے۔ اور ٹھنڈی کے موسم میں سمٹ کے بیٹھنا بھی چاہیے، تاکہ ٹھنڈک کا احساس نہ ہو، حرارت بھی باقی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جوش ایمان بھی سلامت رہے۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک جس کو علامہ جزولی علیہ رحمۃ الرضوان نے دلائل الخیرات شریف لکھنے کے بعد نقل فرمائی۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اسمع صلاۃ اہل محبتی۔ دیکھنا آپ کاسودہ کے لوگ سامان بیچنے کے لیے اکثر چونکہ فیری پہ جاتے ہیں تو مالیگاؤں بھی آتے ہیں، بہت سے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں میرے پیچھے، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، پہچانتا بھی ہوں میں۔ تو دیکھنا وہاں بڑا پھنستا ہے سنیوں کے بیچ میں کہ وہاں سے آیا، مالیگاؤں سے آیا، کاسودے میں معلوم ہے اگر یہاں گیا نالائقی دکھایا تو دھوڑا لیں گے ایک دم۔ اور دھونا بھی چاہیے، ایسی چیز جو گندگی اس کو دھویا جاتا ہے، گندگی کو دھونا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا جب سویرے اٹھا کرو تو ناک کو اچھے سے صاف کر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک کو کیوں صاف کریں؟ حضور نے فرمایا شیطان وہاں پر بیٹھ کر کے رات گزار رہا ہے، شیطان رات گزارے جہاں پر بیٹھے، اگرچہ گندگی نہیں ہے تو اس کو صاف کرنے کا حکم ہے۔ تو وہ درود پڑھتا ہے نا تو مجبوری میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ کہا اب اس درود کا پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا درود پڑھنے والا 2 طریقے کا ہے، ایک کاسودے کا سنی مسلمان ہے، ایک وہاں سے آیا ہے رشتہ داری نبھانے کے لیے، وہ پھنس گیا، وہ منہ دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھنا، ایسے پڑھنا، ویسے پڑھنا۔ تو کہا دونوں میں فرق ہے، یہ بھی درود پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا، اس کا درود اس کے پاس رہ جائے گا۔ اور جو مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب کر پڑھتا ہے، میرا نبی فرماتا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں جب وہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں، اگرچہ کاسودہ اسلام پورے میں بیٹھ کر کے پڑھتے ہو، میرا نبی فرماتا ہے میں مدینے سے ان کے درود کو سن لیتا ہوں۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نعرہ رسالت مسل کے اعلیٰ حضرت، اسی لیے میرے اعلیٰ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔
اچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن تو لیتے ہیں، ان غریبوں کو پہچانتے بھی ہیں؟ سوال ہوتا ہے کہ درود پڑھنے والے کو آپ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ اچھا ایک بار بتاؤ، حضور سے جان پہچان بڑھانی ہے کہ گھٹانی ہے؟ ارے بولو پیارے، یہاں پہ بولنا چاہیے۔ کچھ موقع وہ آتے ہیں جہاں پہ بولتے ہیں۔ میں اس دن تربیت میں آیا تھا، یہی بول رہا تھا، ہماری قوم گلیاں بھرانے میں بڑی ماہر ہے، گالیاں دیتی ہے خوب بڑے تبرک کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے گالی دینے میں شرماتے نہیں، ان سب چیزوں میں کیوں شرما رہے ہو یار؟ لڑائی ہو جائے تو اس سے زیادہ لوگ بیٹھ جائیں گے، اس سے زیادہ لوگ آ کر کے بیٹھیں گے کہ لڑائی ہو رہی، مزہ آ رہا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے اس سے۔ تو کہا اس میں گئے شیطان خوش ہوا، یہاں پر آئے کون خوش ہوا؟ کہا شیطان بگڑ گیا، رحمان راضی ہو گیا ہے۔ تو اس محفل سے تو رحمان راضی ہوتا ہے نا، رحمان کا بندہ ہے کہ دیو کا بندہ ہے، یہی کلیئر ہو جائے گا۔ تو آقا سے جان پہچان کیا؟ تو میرا نبی ارشاد فرماتا ہے، میں دیوانے کے درود کو سنتا بھی ہوں، اور جب وہ دیوانہ درود پڑھتا ہے تو میں اسے پہچانتا بھی ہوں، ہے نا؟ تو جان پہچان بڑھانی ہے تو درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا آج ایک علمی گفتگو، اور ویسے بھی میرا بیان اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ حدیثوں سے مزین ہو، حدیث سنانے کا ثواب بھی مل جائے، آپ کو سننے کا بھی ثواب مل جائے۔ بے شک حضور کی حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں جانتے کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نظر اللہ امرأن سمع مقالتی، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے، سبحان اللہ، اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنے، یاد کر لے اور دوسرے کو سنا دے ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام کی بات سننے اور یاد کر کے اور سنانے کی یہ فضیلت ہے کہ کہیں خوبصورتی ملے نہ ملے، بیوٹی پارلر میں خوبصورتی نہ ملے چلے گا، وہاں بناوٹی ہے، لیکن مصطفیٰ کی حدیث سن کر یاد کر لو، سنا دو، اللہ چہرے پہ نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی دعا کی برکت ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں، آپ انسان جو ہے دنیا میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی ٹھکانے بنائے ہیں۔ ایک ٹھکانہ وہ ہے جس کو جنت کہتے ہیں، جس سے پوچھو وہ جنت جانے کے چکر میں ہے، مسنی تو جانے کے چکر میں ہے ہی ہے، خالی آلات کا شعر پڑھ پڑھ کے جھوم جا رہا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ سنی تو بولتا ہی ہم جنتی ہیں، وہاں بڑا بھی بول رہا ہے، سمجھے نا؟ چلو یہ تو ٹھیک ہے، الگ معاملہ ہے ان کا، یہ آلہ تو بول ہی رہا تھا سمجھ میں آ رہا، وہ والا بھی بول رہا ہے، سورگ جاؤں گا میں، سورگ جاؤں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولا تو نے دو ہی گھر بنائے، ایک جنت ایک جہنم، ایک سورگ ایک نرک، اپنے علم سے فیصلہ کر دیتا کہ یہ جنت میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا، اپنے علم سے فیصلہ کر دیتا۔ اللہ کو تو معلوم ہی ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ ہاں، اور جب معلوم ہو تو بے شک نہیں، سبحان اللہ بولے اور ایصال ثواب کرے تنزیلہ کے لیے، بولو۔ ابھی حدیث سناؤں گا، سبحان اللہ بولنا یہ صدقہ ہے، اور صدقے کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے۔ ہاں، یہاں تو چلو کھانا نہیں ہوا، ورنہ لوگ 40ویں کا کھانا کھاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، شادی میں جاتے ہو بہت جم کے کھایا، ٹپا کے آیا، لیکن 40ویں میں کھایا تو کیا ٹپایا؟ جی میرا سوال یہی ہے، مرحوم کے گھر والوں نے مرحوم کے نام پہ تو کھلا دیا، اور ہم نے تو بہت شوق سے موسٹ ٹائٹ کر کر کے کھایا۔ مرحوم کے نام پہ آپ نے کیا کیا؟ کتنے پارے پڑھے تھے آپ نے؟ کتنا ایصال ثواب کیا تھا؟ کیا کیا؟ نہیں کچھ کیا تو ابھی موقع ہے، یہیں پہ بولتے رہو سبحان اللہ، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو یار، بولتے رہو، ایصال ثواب کی نیت کرتے رہو، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مرحومہ کو بھی ثواب ملے گا، ہے نا؟ ابھی حدیث سناؤں گا، لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے فیصلہ کر دیا ہوتا، ٹینشن ختم ہو جاتا کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت؟ جانا تو جنت میں یا جہنم میں، دو ہی جگہ جانا، یا تو جنت یا جہنم، پھر دنیا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے علم سے فیصلہ کر دیتا کہ یہ جنتی ہیں جنت میں جائیں تو بڑے خوش ہو جاتے جنتی، کچھ نہیں کیا جنت مل گئی، کچھ نہیں کیا پھوکڑ میں جنت مل گئی، لیکن جہنمی کہتا مولا میں نے کیا گناہ کیا تھا،
مولا میں نے کیا گناہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے بتا دیا، اے بندے سن، میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا کہ جا دنیا میں تو جیسا عمل کرے گا ویسا ٹھکانہ تجھے ملے گا۔ اگر برا کیا تو جہنم ہے، اچھا کر کے آیا تو جنت میں استقبال کیا جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب دیکھو، شادی کا موقع ہو یا غم کا موقع، لوگ یہاں پر شریعت سے بڑھ جاتے ہیں۔ شادی پہ تو بات ابھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ انتقال کا موقع ہے۔ یہاں پہ دیکھو دو راستے بتائے گئے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ رو رہے ہیں نا، سارا رونا ہونا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے، کیونکہ جہاں بھی گفتگو ہوئی ہے اللہ نے دل میں بات اتاری ہے۔ کیونکہ میں بندے کو خوش کرنے کے لیے کبھی بیان کرتا ہی نہیں یار۔ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے تو بندہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ سمجھے گی نہیں آپ؟ تو یہاں پہ دو راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو طبیعت کا ہے، مرحوم کا فائدہ نہیں ہے، ہم عمل کریں گے ہمیں فائدہ ملے گا، مرحوم کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک راستہ وہ ہے کہ جس پر چلو تو قدم قدم پہ مرحوم کو فائدہ ملتا رہتا ہے، قدم قدم پہ مرحوم کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ اب پہلے آئیے اس راستے پہ چلتے ہیں جس راستے پہ مرحوم کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ہم کو بظاہر فائدہ مل جاتا ہے۔ کہا کون سا راستہ ہے؟ کہا رونا۔ رونا معلوم بخاری شریف کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زندے لوگ زمین کے اوپر روتے ہیں تو مردے پہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ينضح الماء الحمیم علی المیت ببکاء الحی۔ حضور نے فرمایا جب زندہ زمین کے اوپر روتا ہے تو قبر کے اندر مردے کے اوپر گرم پانی ڈالا جاتا ہے، کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے، حمیم ایک دم گرم پانی کو کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں آپ، بابا ہم لوگ مزار شریف میں نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ نہیں، ٹھیک ہے لوبان برکت کے لیے سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہو تو کیا بات ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اس بچے کو سرکاروں کی بارگاہ میں خدمت کرنے کا موقع اور سعادت عطا فرما دے، ہے نا؟ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تھوڑا بند کر دے اس کو بیٹا، ہے نا؟ ابھی خالی آپ مجھے میری باتوں پہ توجہ دے، انشاءاللہ کہیں کچھ معاملہ ہوگا۔ دیکھو ہر آدمی آیا ہے جاننے کے لیے، بے شک، تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہی اور علماء آئے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ اتنا ذہن تو مومن کے پاس ہوتا ہے کہ یاد کر لے گا وہ۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ زندہ روتا ہے تو رونے کی وجہ سے مردے کے اوپر گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے۔ لیکن ایک رونا وہ ہے جس رونے کی حضور نے تعریف فرمائی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے تو دکھاوا بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھاوا چلتا ہے، صحیح ہے نا؟ جنازہ جا رہا ہے، چلو چہرہ دکھا کے آ جاتے ہیں، جنازے میں شامل ہو چلو چہرہ دکھا کر کے آ جاتے ہیں، چہرہ پٹی کرا کے آ جاتے ہیں۔ یا چہرہ دکھانے گئے ریاکاری کی، کیا ثواب ملا؟ ایک بندے مومن کے جنازے میں جو شامل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا مرحوم کی طرف سے جتنے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں ان کو یہ تحفہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ گیا تھا گنہگار تھا، آ رہا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے آ رہا ہے، ایک دم کلیئر ہو کر کے آ رہا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہو کہ گیا تھا میلا کچیلا، اب جنازے سے لوٹ رہا ہے تو بالکل نہا کر فریش ہو کر کے واپس آ رہا ہے۔ تو یہ چہرہ پٹی کرانے کے لیے کبھی مت جانا، اس نیت سے جانا کہ جائیں گے تو نہا کر کے آئیں گے۔ بولو نا یار، اب یہاں پہ بولتے رہو اور تنزیلہ مرحومہ کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہو، بولو پیارے۔ ہاں یہ بھی نیت کرتے رہو کہ جتنے بار بولوں گا فارم ہاؤس بن جائے گا، وہ تنزیلہ مرحومہ کے لیے، سمجھے نا؟ یہ ٹپانا ہے آپ کا، مرحومہ کے لیے یہ ٹپانا ہے آپ کا۔ یا آپ شادی میں کھایا ٹپایا، ابھی سبحان اللہ بول بول کر کے مرحومہ کے لیے ٹپایا ہے۔ ہاں سبحان اللہ بولتے رہو، ماحول بنتا رہے گا اور ٹپاتے رہنا۔ تو گرم پانی ڈالا جاتا ہے۔ ابھی رونا ایک دو طریقے کا ہوتا ہے، دیکھنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آتے ہیں انتقال ہوتا ہے کسی کا تو زبردستی چلا چلا کر کے روتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، ایک دم صاف سمجھ میں آتا ہے دکھاوا کر رہا ہے،
خاص طور سے میری مائیں بہنیں سنیں توجہ سے، آپ روتی ہیں تو عذاب ہوتا ہے قبر میں، کون چاہتا ہے کہ ہمارے مرحوم کے اوپر عذاب ہو یار؟ بتا دے کوئی کہ مرحوم کے اوپر عذاب ہو۔ پھر وہ پوچھیں گی مولانا پھر کیا کریں؟ ابھی بتا رہا میں کیا کرنا، جب مرحومہ کی یاد آئے تو کیا کرنا، آپ جب مرحومہ کی یاد آئے تو کیا کرنا، مرحوم کی یاد آئے تو کیا کرنا، ابھی بتا۔ حضور نے، ہمارے نبی نے ہم کو کسی کا محتاج تھوڑے نہیں بنایا ہے، ہمارے نبی نے خود میرا نبی مختار ہے، شریعت کے معاملے میں عمل کے تعلق سے ہمیں بھی مختار بنا دیا ہے۔ ہاں یہ بھی آپشن ہے، اس پہ عمل کر لو، یہ بھی آپشن ہے، اس پہ عمل کر لو، اس پہ عمل کر لو۔ جیسے آپ کھانے کا مینو دیکھتے ہیں ویسے ایصال ثواب کا مینو بھی نظر آئے گا، مینو نظر آئے گا ایصال ثواب کا۔ ہمارے نبی نے ہم کو کسی کا محتاج بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے سنی تو محتاج ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ علم حاصل کرے بس۔ جی تو رونا دو طریقے کا ہوتا ہے، دیکھنا تو جو دکھاوا کر کے روتے، چلا چلا کے زبردستی روتے رہتے ہیں، ایک دم صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ مکاری کر رہا ہے، اور ایک رونا حقیقت میں ہوتا ہے، آدمی کے منہ سے آواز نہیں نکلتی لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں، اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہے جو چلا چلا کے روئے اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوئے، اور اگر آنکھ سے خالی آنسو بہتا ہے، آواز منہ سے نہیں نکلتی ہے، تو اس رونے کو میرے نبی نے پسند فرمایا ہے۔ آپ کہیں گے حضور نے کیسے پسند فرمایا؟ ہم کہیں گے مسلم شریف کی حدیث ہے پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں جن کا نام ابراہیم ہے، جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرما گئے تو آقا نے ایک پہلی بشارت دی، فرمایا میرا بیٹا جنت میں ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں دایا کا انتظام فرما دیا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اے ابراہیم تمہاری جدائیگی مجھے بہت رلاتی ہے۔ تو لیکن آقا چلا کے نہیں روئے، آنکھ سے آنسو خالی بہے، یہ قابل تعریف ہے، آواز نہیں آنی چاہیے، قابل تعریف، آنکھ سے آنسو خالی نکل جائے چلے گا، لیکن اگر چلا دیے تو قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک چیز اور ہے، کچھ لوگ کبھی کبھی غم میں آتے ہیں، خاص طور سے عورتوں میں، تو اپنے سر کو کبھی دیوار پہ ماریں گی، کبھی چہرے پہ ہاتھ ماریں گی، یہ عورتوں میں خاص بات پائی جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنے گھرانے میں، جب اس پہ گفتگو کی تب ان کو معلوم پڑا پہلی بار، ورنہ تو اس وقت یہی غم منانے کا طریقہ ہے، جب تک چہرے پہ نہیں مارے سکون نہیں ملا۔ معلوم ہے ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں حدیث لکھے، حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اس جملے کا احساس محشر میں ہوگا کہ حضور وہاں فرما دیں کہ وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ ہم تو اپنے اعمال میں بھروسہ کم کرتے ہیں، مصطفیٰ کی شفاعت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حضور کی شفاعت ہوگی تو جنت میں جائیں گے نا، لیکن وہاں پہ حضور کہتے چل بابا نکل، تو یہاں سے نکل، ہم میں سے نہیں نکل۔ اے اللہ کے نبی کون آپ میں سے نہیں؟ حضور نے فرمایا جو اپنے رخساروں پہ مارے، گالوں پہ مارے، تمہارے بہنیں سنیں، گالوں پہ مارنے سے حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ، یہ بھی عادت ہے، بولتے کہ نہیں بولتے اللہ توبہ اللہ توبہ، چہرے پہ مار رہے ہیں، حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے، پھنسنا ہے۔ جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا زیادہ گاڑی اور علمی بات تو نہیں ہو رہی نا بابا؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو ایصال ثواب کے لیے ایک بار اور بولو یار۔ ہاں جی، آپ لوگ بولتے رہیں گے، ٹھنڈی بھاگتی رہے گی، اگرچہ میرا ہاتھ ٹھنڈا ہے لیکن پسینہ نکل رہا ہے۔ یہ حدیث رسول کی برکتیں ہیں، جہاں پہ گرمی کی ضرورت ہے وہاں گرمی ملتی ہے، اور جہاں ٹھنڈک کی ضرورت ہے وہاں ٹھنڈک۔ کہا کہاں ٹھنڈک؟ کہا قبر میں جاؤ، حدیث رسول کی برکت ہوگی، اللہ ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا امام بخاری سے جا کے پوچھو، کلیئر ہو جائے گا۔ قبر میں گئے ہیں، قبر میں، قبر کی مٹی خوشبودار ہے، قبر کی مٹی خوشبودار ہے۔ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے بخارا کے لوگوں کو، سمرقند کے لوگوں کو، وہ لوگ بارش نہیں ہوتی امام بخاری کی قبر پہ جاتے ہیں، وسیلہ امام بخاری کی قبر کا ہے، اللہ باران رحمت کا نزول فرما دیتا ہے۔ سمجھے نا؟ یہ حدیث رسول کی برکتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو رخسار چہرے پہ مارے، چہرے پہ مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے، گریبان پھاڑے، کپڑے پھاڑے، مال کو نقصان پہنچائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو چلا چلا کر کے روئے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ دیوانے سنی اپنے مرحوم کے لیے کیا کریں؟
تو میرے نبی نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا تم لوگ اپنے مرحوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر زمین پر کرتے رہو. بولو یار. کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا آؤ میں حدیث سناتا، تفسیر کبیر کی حدیث پاک جس کے راوی خود امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھا. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہو رہا ہے. ایک قبر کے پاس سے حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا. دیکھا قبر کے اوپر اندر جو شخص ہے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے. گزر گئے، واپس آئے تو دیکھا عذاب ختم ہو گیا، خالی جانے آنے میں عذاب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ نے عرض کیا مولا جب میں جا رہا تھا تو اس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اب آیا تو عذاب ختم ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ میرا مولا کیا فرماتا ہے جب یہ انتقال کر کے آیا تو اس کا بیٹا اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا، اب پیدا ہو چکا ہے، زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے میں زمین کے اندر اس کے اوپر عذاب کروں، اس لیے اس کے ذکر کی برکت سے میں نے عذاب کو اٹھا لیا ہے. تو آپ ذکر کرو، ایک بار اور بولو نا یار، ذکر آپ کرو، قبر میں سکون ملے. ذکر کرتے رہو، چلتے پھرتے. کہا مرحومہ کی یاد آئی. ہمارے لوگ بولتے نا ہمارے دادا یہ کہا کرتے تھے، ارے بابا دادا کا انتقال ہوا نا تو ایک جملہ بول دیا کرو نا، اے اللہ میرے دادا کی بخشش فرمائے. اب بولو میرے دادا یہ کہا کرتے تھے. جب بھی بولو تو کیا بولو؟ اللہ تعالیٰ میرے دادا کی کیا فرمائے؟ بولو نا زور سے، میرے دادا کی اللہ بخشش فرمائے، میری نانی کیا، میرے نانا کی اللہ بخشش فرمائے، میری دادی کی اللہ بخشش فرمائے، میری نانی کی اللہ بخشش فرمائے. والدہ نہ ہو والد نہ ہو تو ایسے ہی بولے، اس کے بعد بولے یہ فرمایا کرتے تھے. یہ دعا بھی ہو جائے گی. ابھی اس پہ بھی حدیث بتا رہا ہوں. معلوم اگر بچے اتنی دعا کرتے ہیں تو اگر باپ جنت میں ہوتا ہے تو بھی پرموشن ہو جاتا ہے. ارے بولو یار، جنت میں ہو تو بھی پرموشن ترقی ہو جاتی ہے. تو تنزیلہ کی جب بھی یاد ان کو، ان کے ماں باپ کو آئے، ان کے بھائی بہن کو آئے، شوہر کو آئے، جن کو بھی آئے، تو بس خالی کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، نیت کریں. تم ذکر ادھر کرو گے اللہ عذاب کو اٹھا لے گا یار، اللہ عذاب کو اٹھا لے گا. کرو تو ذکر، گانا گاؤ گے نقصان ہوگا. ابھی اس پہ بھی حدیث آئے گی. معلوم ہے کہ اگر بچے کبھی کبھی انتقال ہو جاتا ہے تو اب بچے کیسے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ اعمال ان کے ماں باپ کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں. تمہارا بیٹا یہ کر رہا ہے، تمہاری بیٹی یہ کر رہی ہے. شرح الصدور کی حدیث ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا. اور علامہ جلال الدین سیوطی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. کوئی بھی حدیث لکھتے ہیں تو پہلے وہ حدیث مصطفیٰ کو سناتے ہیں. بہت سلو بولتے ہو یار. کاسودہ کا سنی مسلمان تو ٹناٹن ہوتا ہے نا، اور جو ٹناٹن ہوتا ہے وہ کھنکتا بھی زبردست ہے نا. تو سنیوں کا کھنکنا تو یہی ہے. اور جتنے بار بولیں گے مرحومہ کے لیے اِصالِ ثواب کرتے رہنا. آپ کا بولنا مرحومہ کے اِصالِ ثواب کے لیے ہوگا یار. میں اس کو اِصالِ ثواب کے ساتھ ساتھ ٹپانا بولتا، یا آپ ٹپاتے رہو مرحومہ کے اعمال نامے میں، اپنے مرحوم کے نام کے اِصالِ ثواب کرتے رہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ جلال الدین سیوطی وہ کہ جب بھی کوئی حدیث اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تو پہلے حضور کو سناتے. آقا مسکرا کر کے اجازت دیتے تو علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں لکھا کرتے تھے. تو ان کی کتاب ہے ایک شرح الصدور فی احوال القبور، قبر کے بارے میں انہوں نے لکھا. فرماتے ہیں جب آدمی قبر میں لیٹا ہوتا ہے، لیٹا ہے قبر میں، باپ قبر میں لیٹا ہے، ماں قبر میں لیٹی ہے، لیٹے ہیں. اب بچے جو کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہفتے بھر جو بھی کرتے ہیں، ہر جمعرات کو ان کے اعمال نامے ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. باپ دیکھتا ہے، ماں دیکھتی ہے. باپ دیکھتا ہے، ماں دیکھتی ہے. اگر بیٹا مصطفیٰ کا دیوانہ رہا، درود پاک کے نغمے رہے، نمازوں کی پابندی رہی، سب کچھ رہی، تو ماں باپ قبر میں مسکرانے لگتے ہیں. اور اگر بچہ بگڑیل تھا تو ماں باپ قبر میں مایوس ہو جاتے ہیں. تو اب سوچو، آپ اپنے ماں باپ کو دنیا میں تو مایوس کر دیا، قبر میں مایوس کریں گے کیا؟
اگر قبر میں مایوس نہیں کرنا ہے تو اپنے اعمال کو سدھارو، تمہارے اعمال سدھریں گے، قبر میں ماں باپ کو سکون ملے گا۔ قبر میں مسکراتے، ذرا سوچو جب ماں باپ کو اعمال پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمال پہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ارے تو میرا نبی جن کے اوپر ماں باپ بھی قربان، ان کی بارگاہ میں جب اعمال پیش ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام اگر نیکیاں کرتے ہیں تو مصطفیٰ کتنی خوشی کا اظہار فرمایا کرتے ہوں گے، ذرا سوچو آپ۔ لیکن اگر برائی کرتا رہو تو وہ نبی جو ہمارے لیے رویا، اپنے لیے کبھی حضور نہیں روئے، کبھی نہیں روئے میرا نبی، جب بھی روئے تو امت کے لیے روئے۔ اور یہ امت کب روئی؟ مصطفیٰ کے لیے۔ واہ، یہ امت کب روئی؟ بس خالی سن لیے بس جنت میں جانا ہے 73 میں 1، اپن تو جنتی ہیں۔ نہیں بابا، جنت میں جانے کے لیے محنت بھی تو کرنی پڑے گی، حلوہ تھوڑے نہیں ہے جنت میں جانا کہ ایک دم شب برات کی طرح حلوہ اٹھا کے کھا لیے، اعمال بھی تو ایسے ہونے چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ ماں باپ کی دعا، ماں باپ کے لیے بچے جب دعا کرتے ہیں، ایک شخص جنت میں ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے پاک، جنت میں ہے، اچانک جنت میں اس کا رتبہ بلند ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ کہاں؟ جنت میں رتبہ بلند ہو رہا ہے، پرموشن مل رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ترقی ہوئی، ابن ماجہ کی حدیث ہے پاک، تو اس نے جانتے کیا کہا؟ اے مولا یہ مجھے کیوں ملا؟ انا لی، کہاں سے؟ یہ میرے لیے۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ دیکھو بچے کی بدولت باپ قبر میں، باپ جنت میں، پرموشن ہو رہا ہے، لیکن پرموشن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع بھی تو مل رہا ہے۔ یہ بھی تو ذرا دیکھو، میرا رب فرماتا ہے جب اس بندے نے کہا مولا یہ درجہ کیوں ملا، میرے رب نے فرمایا باستغفار ولدک لک، ارے تو چلا آیا لیکن تیرا لڑکا بڑا اچھا ہے، جب بھی تیری یاد آتی ہے ہاتھ اٹھا کر کے تیرے لیے دعائیں بخشش کرتا رہتا ہے۔ بچہ نے بخشش کی دعا کر دی ہے، تیرا پرموشن جنت میں ہو رہا ہے۔ تو مرحومہ کے لیے جب بھی یاد آئے رونا دھونا نہیں، ہاتھ اٹھانا بخشش کی دعا مانگ لینا، ہاتھ اٹھانا بخشش کی دعا مانگ لینا۔ معلوم بخشش کی دعا کی برکت یہ ہے کہ جنت میں پرموشن ہوتا ہے، ترقی ملتی ہے۔ تو اب تنزیلہ مرحومہ کی والدین کافی مایوس ہے بیچارے، جب بھی مایوس ہیں آپ، جب بھی بچی کی یاد آ جائے ہاتھ اٹھا دینا، شوہر صاحب ہاتھ اٹھا دینا، یہی دعا کرنا، اللہ مرحومہ کی بخشش فرما۔ مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی ہے جنت میں پرموشن ہو جاتا ہے، جنت میں پرموشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہاتھ اٹھانا، رونا دھونا نہیں، رونا دھونا نہیں۔ رونے دھونے سے کیا ملے گا؟ کہا کچھ نہیں ملتا ہے، تھوڑا سا دل کو ہمارے سکون مل رہا ہے۔ آپ کے سکون سے کام نہیں چلے گا، بیٹی کے سکون سے کام چلے گا۔ زور سے بولو نا یار، آپ روئے تو کس کے لیے؟ بیٹی کے لیے رونا، تو ایسا کام کرو بیٹی کا فائدہ ہو، بیٹی کا فائدہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہے ایک حدیث میں اور آیا، یہ بخشش کی دعا جو ہوتی ہے، یہ دعا بخشش، کیا کچھ کام؟ جہاں انتقال ہوتا ہے نا، اس کے خاندان والے ڈبل پھانسی نہیں دیتے اور تیوہار بھی نہیں کرتے۔ ہاں ابھی سب آئے گا، سب آئے گا، پرچی میں تھوڑا لکھ کے بتا دیجیے گا آپ۔ نہیں وہ ضروری چیزیں ہیں، ہم ہر جگہ کی اوپر گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا سمجھا رہے ہیں۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ اگر آ رہی ہیں تو مرحومہ کے لیے بول دیا کرو یار، میرے لیے مت بولو، مرحومہ کے لیے بولو یار۔ جتنے بار بولیں گے فائدہ ادھر ہی تو ہوگا۔ ابھی حدیث سنا رہا ہوں میں، زبانی نہیں ہے۔ ارے یار خدا کا شکر ہے کہ انتقال ایسے ٹائم پہ ہوا کہ کم سے کم لوگ قرآن خوانی تو کر لے رہے ہیں، جنازے کی نماز تو پڑھ لے رہے، دعا تو مانگ لے رہے۔ اگر ایسے ٹائم پہ انتقال ہوتا، نہ نماز پڑھ پاؤ، نہ نہلا پاؤ، نہ جنازے کی نماز ہے، نہ نہلانا ہے، نہ قبر ہے، اٹھا کے جلا دیے تو کیا کر لو گے آپ؟ صحیح۔ ارے جو لوگوں کو جنازے کی نماز ملے، مرنا تو سب کو ہے نا۔ جیسے ہی انجینئر گھر بناتا ہے، بتا دیتا ہے اتنے سال اس کی زندگی رہے گی، انجینئر کو معلوم ہوتا ہے میں نے کیا کیا مسالہ لگایا ہے اس کے اندر، اتنے حساب سے بتا دیتا ہے اتنے سال کا پروانہ ہے، اس کے بعد بنا لینا دوبارہ۔ تو یار یہ انجینئر بتا رہا ہے، میرے اللہ نے بھی انسان کو بنایا ہے، بنانے کے بعد اس نے بتا دیا کہ کس کے اندر کیا معاملہ رکھا ہے، میرا رب جانتا ہے، بتا دیا۔ اور جب وقت آتا ہے تو پیارے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ موت ایسی آتی ہے جو منصبِ شہادت کو دے کے جا رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ دیوار سے دب کر کے مر جائے وہ شہید ہے،
حضور نے فرمایا جو آگ میں جل کر کے مر جائے وہ شہید ہے. وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پانی میں ڈوب کر کے مر جائے وہ شہید ہے. حضور نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے. آقا نے فرمایا جو عورت ڈلیوری کے موقع پر انتقال کر جائے مصطفیٰ نے فرمایا وہ بھی شہید ہوا کرتی ہے. اور شہید کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے اسے مردہ مت کہنا. واہ واہ کیا بات ہے یار, زور سے بولو نا یار. ایک چیز اور بتاتا ہوں, بخار میں انتقال کرنے والا بھی شہید ہوتا ہے. بخار میں انتقال کرنے والا شہید ہوتا ہے. اسی لیے تو ہمارا نبی شہید بھی ہے. کہا کیسے شہید ہے؟ کہا حضور بخار میں پردہ فرما گئے. حضور کو بخار تھا اور بخار میں حضور پردہ فرما گئے. کہا بخار میں جو پردہ فرماتا ہے تو میرے نبی نے تمغہ دیا, وہ معمولی موت نہیں جاتا بلکہ وہ مرتبہ شہادت کو پا رہا ہے نا. تو تنزیلہ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ ایسے معمولی معاملہ رہا ہو, اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے. اب شہادت پہ رونا آتا ہے کیا کسی کو؟ ہیں کیا آپ لوگ خوش نہیں ہے کہ وہ شہادت کے منصب پہ گئی؟ بولو خوش نہیں ہو کیا؟ ارے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو شہادت کا منصب دیا ہے. صحیح بات, غلط بولنا تو بول دینا, صحیح بول رہا نا میں. اگر صحیح بول رہا ہوں تو مرحومہ کے لیے بولو سبحان اللہ. جی مرتبہ شہادت مل گیا یار. یہ مرتبہ شہادت کوئی معمولی نہیں ہے. حضرت عمر سے پوچھو اے عمر یہ شہادت کا منصب کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے میں روزانہ جب دعا مانگتا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا مجھے اپنی بارگاہ میں شہادت کی موت عطا فرما. تو شہادت وہ مقام منصب ہے جس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہاں تو اللہ نے اپنے کرم سے تنزیلہ کو شہادت کا منصب عطا فرما دیا, اپنے کرم سے عطا فرما دیا. بتاؤ کیا اس پہ رویا جائے, ماتم کیا جائے؟ ہاں اِصالِ ثواب کیا جائے. ایک حدیث اور سناتا ہوں, اس پہ میں دیکھتا ہوں کہیں پہ عمل نہیں ہے, جبکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہ بھی سن لو. اب جو کچھ بیان کر رہا ہوں سب مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے یار. مسلک اعلیٰ حضرت ہی تو ہے. یہ معلوم ہے 2 رکعت نماز بھی مرحومہ کے لیے پڑھنا چاہیے. واہ بھائی واہ. ارے بہت سبکے سے بولے یار. ارے ایسے بولو کہ لوگ بستر چھوڑ کر یہاں آ کے بیٹھ جائیں. رات میں اگر 3 بجے لڑائی ہونے لگے کسی میں, میاں بیوی خاص طور سے اگر چالو کر دے ایک دوسرے کو پیٹنا پاٹنا, تو دیکھو ہر آدمی بستر چھوڑ کے ٹھنڈی میں باہر آ جائے. کیا ہوا بابا, کیا ہوا بابا, کیا ہوا بابا, یہ سب دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ارے یار بتا دو کہ تم لڑائیاں دیکھنے آتے ہو, یہاں لڑائی نہیں ہو رہی ہے, یہاں مصطفیٰ کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں. بتاؤ مصطفیٰ کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں. اور سنی تو ہمیشہ مصطفیٰ کی حدیثوں کو سنایا ہی کرتا ہے یار. مصطفیٰ کی حدیثیں. اب 2 رکعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جھٹا وعدہ مت کرنا, ورنہ پیر سادہ تو کرے بیٹھے ہیں, عالم ارواح میں کرے بیٹھے ہیں, آج بھی نہیں کر رہے عمل ہیں, آج بھی نہیں کر رہے عمل. بہت ساری چیزیں. 2 رکعت نماز پڑھیں آپ. مسند احمد ابن حنبل کی حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے کسی کو پیش کر دی جائے, یعنی ایصال ثواب کر دی جائے. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پیش کر دی جائے تو جس کو آپ پیش کریں گے آقا فرماتے اللہ اس کی قبر میں اجالا پیدا فرمائے گا. ارے کون ابھی اگر کوئی مرحوم کوئی بیمار آدمی کمرے میں لیٹا ہو اندھیرا ہو تو ہر کوئی کہتا ہے بلب لگا دو اجالا ہو جائے, بلب لگا دو اجالا ہو جائے. ارے قبر میں لیٹا ہے وہاں کیسے اجالا کرو گے؟ تو کہا سنیو تمہارے نبی نے تم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا, اپنے مرحوم کے لیے. اگر اجالا کرنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو, پیش کر دو, اللہ قبر میں اجالا پیدا فرما دے. تو کون کون چاہتا ہے کہ مرحوم کی قبر میں اجالا کیا جائے؟ میں تو چاہتا, میں تو اپنے دادا سب کے لیے پڑھتا رہتا. ہاتھ نہیں اٹھا رہا, میں ہاتھ نہیں اٹھواتا, میں ہاتھ نہیں اٹھواتا. حالانکہ اٹھانا چاہیے کچھ چیزوں کا, جیسے نعرہ ہے اس میں شرمانے کا نہیں, اٹھانے کا ایک دم ایسا ہی دبا کے اٹھانے کا ہاتھ. کیوں؟ ارے ابو جہل حضور کے نام, ابو لہب حضور کے نام پہ انگلی اٹھائے تو قبر جہنم میں جائے وہاں پہ فائدہ مل جائے. جہنم میں وہاں پہ بھی انگلی سے فائدہ. کیا بخاری کی حدیث, کا پانی نکلتا ہے چوس لیتا ہوں. کہا کب کہا پیر 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 کا کرم. ہاں مجھے الحمدللہ موقع بھی دیا گیا 12ویں والے کے بعد. ہاں الحمدللہ 11ویں والے کے شہزادے تھے دونوں, ہے نا.
ان شہزادوں کے، ہم لوگ تو غلام ہیں بھائی، سادات کرام کے ہم غلام ہیں، اور جیسے سادات کے غلام ہیں ویسے صحابہ کے بھی غلام ہیں، سمجھے نا؟ ہم کو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کے۔ نعرہ حیدری کے ساتھ نعرہ تحقیق بھی لگنا چاہیے، سمجھ رہے نا؟ ہر صحابی نبی جنتی، یہ بھی نعرہ لگنا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں اور مصطفیٰ کے ہر صحابی کے جنتی ہونے کا بھی قائل ہیں، ہے نا؟ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی بھی نعرہ لگنا چاہیے جی۔ تو قبر میں اجالا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو 2 رکعت پڑھو گے؟ ارے زور سے بولو۔ ہاں اب بھی موقع رہے تو عشاء تو ایک تو پڑھے نہیں ہوں گے، پہلے بتا رہا ہوں۔ نیند کہاں سے آئے گی؟ بولے حضرت جی رات میں سوتا ہوں نیند نہیں آتی، دم کر دیجئے۔ ہم کتنا دم کریں گے؟ آپ میں بھی تو دم ہونا چاہیے۔ غلط بول رہا ہوں تو بول دینا بابا، ہیں دھاگا ایک دم کمزور ہے، میں باندھ رہا ہوں بار بار ٹوٹ جا رہا ہے، تو بتاؤ کیسے کیا کیا جائے؟ دھاگے میں کمزوری ہے نا۔ چلنی لے لیا آپ، صبح جلیبی بھجیا تلی جا رہی ہیں اور لیا نہیں چمچہ نکالنے والا چھنا، اب اس میں پانی بھر کے لاؤ، بولو پی لوں، تو اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے نا، تو سر بھی تو ایسا ہونا چاہیے۔ کہا سکون نہیں ملتا، دم کر دیجئے۔ کہا حضرت کے دم میں تو بڑا دم ہے لیکن میرے اندر بہت کم معاملہ ہے۔ دم کب کام کرے گا؟ جب ہمارے اندر دم ہوگا۔ عشاء پڑھے، ایک حدیث میں آیا معلوم، حضور نے فرمایا اگر بندہ عشاء نہیں پڑھتا تو فرشتے رکے رہتے ہیں، اور اگر عشاء پڑھ لیتا ہے تو آسمان پہ چلے جاتے ہیں، اور عشاء نہیں پڑھتا ہے تو رکے رہتے، کہتے ہیں مولا اس نے عشاء نہیں پڑھی، مجھے زمین و آسمان کے درمیان روک دیا، مولا اس کی آنکھوں کو چین نہیں ملنا چاہیے، آنکھوں کو چین نہیں ملنا چاہیے، نیند نہیں آنی چاہیے۔ سوچو ایک عشاء چھوڑنے والے کو رات کی نیند نہیں ملتی ہے، پوری زندگی نماز چھوڑنے والے کو قبر کی نیند کیسے مل جائے گی یار؟ صحیح ہے، واہ واہ، قبر کی نیند کیسے مل جائے گی؟ کہا عمل تو کرنے کی کوشش ہے، اور نماز ہر کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے وہی نمازیں پڑھتا ہے، وہی پڑھتا ہے۔ پڑھیں گے نا؟ ہاں ایصال ثواب کی بھی پڑھو۔ اعلیٰ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ماں باپ کے حقوق گنائے تو فرمایا اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اپنی نماز پڑھے تو اماں کے لیے بھی پڑھ لیا کرے، ابا کے لیے بھی پڑھ لیا کرے 2 رکعت۔ کیوں؟ کہا قبر میں اجالا ہوتا ہے نا۔ کہاں اجالا ہوتا ہے؟ زور سے بولو نا۔ قبر میں اجالا ہوتا ہے 2 رکعت پڑھنے سے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں پڑھیں 2 رکعت۔ اس کے علاوہ بخشش کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا مل میت الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوتا تلحقه من اب او اخ او صدیق۔ حضور نے فرمایا، مشکات کی حدیث پاک ہے، البانی نے ضعیف کہا ہے، البانی خود ہی ضعیف ہے تو ضعیف تو بولے گا ہی۔ یہ حدیث کیا ہے معلوم؟ حضور نے فرمایا مردہ قبر کے اندر ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہے۔ شاید آپ لوگ سست ہو رہے ہیں، ٹھنڈی لگ رہی کیا؟ پسینہ میں چھوڑ چکا ہوں ایک دم۔ اگر آپ سبحان اللہ بولو گے نا تو انشاءاللہ گرماہٹ آ جائے گی یار۔ بولتے رہو ایصال ثواب کرتے رہو، بولتے رہو ایصال ثواب کرتے رہو جی۔ تو حضور نے فرمایا مردہ پانی میں کوئی آدمی ڈوب رہا ہو، کوئی بولے بچائے، بچاؤ 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 بچاؤ، اب کیا کریں گے؟ بچائیں گے کہ ڈبائیں گے؟ آج کا دور تو یہی چل رہا ہے کہ موبائل نکال کے ڈبا دو۔ ہاں صحیح ہے، مر رہا ہے مرنے دے بابا، ہم کو تو کچھ اور کرنا ہے۔ یہ وہ دور چل رہا ہے، یہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ قیامت سے پہلے بھی یہ قیامت آ گئی ہے، بچانے کی فکر کم ہے، پھنسانے کی زیادہ ہے۔ تو ڈوبتے ہوئے آدمی کی طرح حضور نے فرمایا قبر میں مردہ بھی ہوتا ہے، بولتا رہتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ کیا کرتا ہے وہ؟ ینتظر دعوتا، وہ انتظار کرتا رہتا ہے دعا کا۔ سبحان اللہ، کس کا انتظار کرتا ہے؟ دعا کا انتظار کرتا ہے۔ اسی لیے بول رہا ہوں نا، جب بھی یاد ہے میرے دادا یہ کہا کرتے تھے، پہلے کیا بولنا؟ اللہ ان کی بخشش فرمائے، پھر بولنا میرے دادا یہ کہا کرتے تھے۔ مردہ دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ کون دعا کرے؟ من آب، ابا کر دے دعا، بڑے مہربان ہیں۔ ہاں ماں باپ کی دعا معمولی نہیں ہوتی۔ حضور سے پوچھو ماں باپ کی دعا کیا ہے؟
آقا نے فرمایا جیسے نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ دعا کی نبی نے امت کے لیے، اللہ نے قبول فرمایا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، آسان تو سمجھ میں سنیوں کو آ ہی جاتا ہے، لیکن ایک روایت بتاتا ہوں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص، آقا علیہ السلام کے بڑے چہیتے صحابی اور کوفہ کی جامع مسجد کے امام حضرت عمر کے دور کے۔ حضور نے ان کے لیے دعا کی اللہم استجیب لسعد ابن ابی وقاص، اے اللہ میرا سعد جو جو دعا کرے تو میرے سعد ابن ابی وقاص کی ساری دعاؤں کو قبول کر لینا۔ حضور نے دعا دے دی۔ کیا ہوا، ایک زمانہ آیا، عمر زیادہ ہو گئی، آنکھ روشنی جاتی رہی، آنکھ سے دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ حج کرنے کے لیے پہنچے مکہ، حج کرنے کے لیے لوگوں کو معلوم پڑا کہ سعد ابن ابی وقاص آئے ہوئے ہیں، تو ہر کوئی دعا کے لیے آیا، اے سعد میرے لیے دعا کر دیجئے۔ کوئی بیمار آ رہا ہے، حضرت سعد دعا کرتے ہیں وہ شفا پا جا رہا ہے، کوئی یہ آ رہا ہے دعا کرتے ہیں آرام پا جا رہا ہے، یعنی جو دعا کروا رہے آرام پا جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ آنکھ کی روشنی ان کی گئی ہے، سب کے لیے دعا کرتے اپنے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ سب کے لیے دعا کرتے اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ واہ! تو سعد ابن ابی وقاص سے سوال ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر چاہوں میں تو میں اپنے لیے دعا کر سکتا ہوں، لیکن میں دعا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ سعد کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے، تو سعد اس حال میں رہنا پسند کرتا ہے، اس حال میں رہنا پسند کرتا ہے۔ نبی کی دعا قبول ہوئی، لوگوں نے جو ہے دعائیں کرائی، فیض پا گئے، لیکن سعد نے کہا میں میرے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، میں میرے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے لے لی، تنزیلہ نام کی بچی کو لے لیا اللہ نے، اللہ کی امانت اللہ کے پاس گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور پہ آپ کو دیا تھا، وہی مالک ہے، اس نے لے لیا۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتھر پتھر لکڑا پکڑا ان کے نہیں ہیں، ہم ان کے نہیں ہیں۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی ہمارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ اکڑا پکڑا ان کی ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ تو ہمارے اللہ کے ہیں، اور اللہ نے یہ مقام ہم کو دیا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ روز محشر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ دنیا میں تو اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا، لیکن محشر میں ضرور اللہ کا جلوہ دیکھیں گے، ضرور اللہ کو دیکھیں گے۔ تو ہم اللہ کے ہیں، اور جب بھی کوئی غم لاحق ہو جائے تو یہی پڑھ لیا کریں۔ کیا پڑھ کے بتائیے نا؟ ہاں زور سے پڑھو نا یار۔ ارے قرآن کی آیت ہے یار، ہر حرف پہ اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ زور سے بولو نا، 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ کتنے حرف ہیں گن لینا، جتنی نیکیاں ملی ہیں تنزیلہ کو پیش کر دینا۔ یہ بھی تو اشارہ ثواب ہو گیا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اب بھی بلوانا پڑے گا زور سے یار۔ ارے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا بابا، آپ تو کھانا کھا کے آئے نا، اب میں بیان سے پہلے کھاتا بھی نہیں، کیونکہ جب پیٹ میں جاتا ہے نا تو دماغ بند ہو جاتا ہے، اب بھوکا آدمی دل سے بولتا ہے، سمجھے نا؟ اسی لیے روزہ میرے نبی نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے بندے اسی لیے روزہ پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل سے کام کرتے ہیں۔ جب پیٹ زیادہ ہو جاتا ہے، بھرا رہتا ہے، تو کم آدمی، عربی کی کہاوت ہے ان الاکل یاکل العقل، کھانا آدمی کے دماغ کو کھا جاتا ہے۔ دیکھو نا 5 ٹائم کا کھانا کھانے لگے دماغ چلی گئی، دماغ چلا گیا، دماغ کی بتی بند ہو گئی۔ جب تک 2 ٹائم کھاتے تھے، 1 ٹائم کھاتے تھے، بہت تیز بتی جلتی تھی۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بڑے بوڑھوں سے پوچھیں، 1 ٹائم کا کھانا نصیب ہو جائے تو بھی خدا کا شکر ہے، 5 ٹائم کھا رہا تب بھی بھوکا ہے، ہاں پیٹ بھرنے کے لیے گٹکا چبا رہا ہے، بھوک مارنے کے لیے، وہ بھی تو گناہ ہے یار، بند کرنا چاہیے وہ سب، تو فالتو فضول کی باتیں ہیں جی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ماں باپ کی دعا کیا، ماں باپ کی دعا کی اہمیت کیا ہے۔ تو ماں باپ کی دعا کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اس کے امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ نبی دعا دے دیں تو ہر دعا ساتھ کی قبول ہو جائے، ہر دعا ساتھ کی قبول ہو جائے۔ تو ماں باپ اگر دعا دے دیں پھنسا ہوا بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے۔ بولے کاروبار خراب ہے کیا کروں گا، اماں سے جا کے دعا لینا، زور سے بولو یار،
کہا بہت پریشان ہو، پھیری میں جاتا ہوں، مال بکتا ہی نہیں، کیا کروں؟ کہا کیا ٹینشن لیتا ہے؟ ابا چارپائی میں بیٹھے، جا ان کے ہاتھ کو چوم دعا لے لے، اللہ بیڑا پار فرما دے گا یار۔ کہا ادھر ادھر پریشان ہے، بابا ہی بابا او بابا کے چکر میں 5,000 10,000 خرچہ کر رہا ہے۔ ان علماء کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ علماء اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے تعویذ عطا فرماتے ہیں۔ شفا دینا تو اللہ کا کام ہے نا، لیکن باباؤں کے چکر میں 10 انگوٹھیاں پہن کے، اس پہ نصیر آباد میں میرا پورا بیان ہوا، وہ 10 انگوٹھیاں پہنتے بولتے وہ بابا آ گئے۔ اچھا بتاؤ، بڑے بال رکھنے سے اگر کوئی بابا بنتا، ولی بنتا، تو عورتیں پیدائشی ولیہ ہوتی؟ غلط بولنا ہو تو بولنا، عورتیں پیدا ہوئی تو بڑے بڑے بال ہیں تو کیا وہ ولی ہو گئیں؟ اگر ولیہ ہیں تو جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا۔ کیوں کھڑے ہو؟ کہا بڑے بال ہیں آپ ولیہ ہیں۔ غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ آپ لوگ ہنس رہے ہیں یار، اچھی بات ہے، مسکرائیے، مسلمان کا مسکرانا بھی یہ بھی صدقہ ہے یار۔ ہاں؟ تو بڑے بال رکھنے سے کوئی ولی ہوتا ہے کیا؟ اگر ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں ماشاءاللہ جن کے یہاں 4 بچیاں ہو گئی، 4 ولیوں کا باپ ہوگا۔ اب محترمہ جو ہے، اب محترمہ جانا ہاتھ چومنا، کیا غلط بول رہا ہوں کیا؟ کیوں بولے کیوں ہاتھ چوم کے سر پہ رکھا رہے ہو؟ بڑے بال ہیں آپ کے، بڑے بال تو اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، جہالت۔ اچھا ایک انگوٹھیاں پہننے سے بولے وہ ولی ہوتا ہے 10-15 انگوٹھی۔ میں کہتا ہوں پھر تو دلہن لینے جاتے ہی نہیں آپ، دلہن تو ایک دم پہن کے رکھتی ہے نا، تو آپ کس کو لینے جا رہے ہیں؟ ایک ولیہ کو لینے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایک دم دل پہ چھونے والی بات ہے۔ یہ بابا ایسے ہی اللہ بناتے ہیں نا، بولے انگوٹھیاں پہلے اس لیے بابا، ابے انگوٹھیاں پہلے بابا کوئی ہوتا؟ شریعت پہ جو عمل کرتا ہے حقیقت میں وہ بابا ہوتا ہے۔ شریعت پہ عمل کرنے سے آدمی بابا بنتا ہے، شریعت پہ عمل کرنے سے آدمی ولی بنتا ہے۔ لیکن یہاں انگوٹھیاں پہننے سے، مجھ سے ایک بار مسئلہ پوچھا گیا، اور سمجھنا گہرائی کو، بات کی گہرائی کو سمجھنا، کیونکہ میرا جواب بھی ایسے ہی رہتا، آپ بیان سے اندازہ لگا لیے ہوں گے۔ تو ایک صاحب آئے، بولے حضرت مرد کے لیے کتنی انگوٹھی ہیں؟ سمجھے؟ تو اسے پوچھتا ہے مرد کے لیے کتنی انگوٹھی ہیں؟ میں نے کہا مرد کے لیے 1 انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم کی، وہ بھی 1 نگ والی۔ یہ مرد کے لیے، دیکھو جیسے یہ ہم لوگ پہنے، مردانگی کا اظہار ہے۔ کس کا اظہار ہے؟ مردانگی کا اظہار ہے۔ اور جو مرد نہ ہو، نہیں سمجھے؟ ماشاءاللہ، ایک بار سبحان اللہ بولو یار، ایسا کو ایسے ہی جواب دینے کا۔ مرد کے لیے 1 انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم، وہ بھی چاندی کی 1 نگ والی، اور جو مرد نہ ہو تو چاہے جتنی انگوٹھی پہنے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کیا روک ٹوک ہے بھائی؟ چاہے جتنی پہن لے۔ ہماری عورتوں سے پوچھے، منع کرتے ہیں ہم لوگ کتنی انگوٹھیاں، ارے 10 پہنے کیا، اس نے 20 کر لے ہوئے۔ جیسے کان میں انہوں نے کیا اوپر کیا بولتے اس کو، ایک اور چھداتی ہیں وہ عورتیں، ہاں وہ اوپر، ہاں 3-4 مالا چڑھا لیتی، موسیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انگوٹھی میں ایک یہاں اس پور میں، ایک اس پور میں، ایک اس پور میں 3 کر لے، 30 انگوٹھیاں چلیں گا، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن مرد کے لیے پابندی ہے۔ کہا پابندی کس نے لگائی؟ پابندی کس نے لگائی؟ مولانا صاحب ہم آپ کی بات نہیں مان گے، پابندی لگا رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے پاگل، مولانا صاحب نے پابندی نہیں لگائی ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس اللہ نے، اس رسول اللہ نے پابندی لگائی ہے، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ پاگل تجھے سمجھتا نہیں ہے، اس کا مطلب تو اللہ اس کے رسول کا باغی ہو چلا ہے۔ ہاں اب آج کے دور میں ایک بات اور بتا رہا ہوں، پہلے دیکھنا کچھ مرد ہوتے تھے، ان کو چوڑی ایسے دکھا دو خالی، تو بولتے مردانگی کو للکار رہا ہے میرے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ میری مردانگی کو للکار رہا ہے۔ اب تو مرد جاتا ہے باقاعدہ لاکٹ پہننے کے لیے، کڑا پہننے کے لیے، بریسلٹ پہننے کے لیے۔ کیا رے بابا مردانگی بیچ کے آ رہا کیا؟ صحیح بول رہا نا میں؟ مردانگی بیچ کے آ رہا، پہلے دکھا دو تو ٹینشن ہو جاتا تھا، اب بڑے شوق سے آ رہا ہے، بول رہا ہے دیکھو بریسلٹ اتنے کی ہے۔ اب میں کیا سمجھوں کہ یہ کون سا مرد ہے؟ داڑھی والی عورت تو نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو موڈ فریش ہو گیا، طبیعت فریش ہو گئی، سبحان اللہ بولو، بات آگے سناؤ پھر۔ ہاں تو حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ مردہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح۔ یہ ہنسانا جو مقصد تھا آپ کی نیند بھگانے کے لیے، نیند بھاگ جائے اور شرعی مسئلہ بھی سن لیں، ایسے لطیفے سنانے کا فائدہ ہوتا ہے نا، دل میں بات اترتی بھی ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اب باباؤں کو آپ کھدڑ ڈالیں گے،
بولے بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں. ہم کہیں گے بلا شبہ پہنچے ہوئے ہیں. کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ کہا اپنے گھر سے ہمارے گھر تک. صحیح ہے نا؟ وہاں سے یہاں تک پہنچے ہوئے, بہت پہنچے ہوئے ہیں. ارے بابا یہیں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ سنی مسلمان عوام سے لے کر اللہ تک پہنچ جاتا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے ایسے کہ یہاں بیٹھا ہے عوام میں ہے, مسجد میں چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. تو پوچھ رہا ہے ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں, تو دنیا کا فقیر لگتا ہے, ہم تو اللہ کے فقیر ہیں. عوام سے اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بہت چپکنے والی بات ہے ایسے لوگ بھگا کے دینے کا. جی تو حضور نے کیا فرمایا؟ مل میت الا کالغریق المتغوص, مردہ قبر کے اندر ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہے, فریاد کرتا رہتا ہے بچاؤ بچاؤ, دعا کا انتظار کرتا رہتا ہے. فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهَ مِنَ الدُّنْيَا وَفِيهَا. جب کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے, سب لوگ ہاتھ اٹھائیے, دعا کریے اللہ مرحومہ تنزیلہ کی بخشش فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر میں انہیں سکون عطا فرما. معلوم ہے یہ دعا جو آپ نے کی ہے, دنیا میں 40 دن تک آپ نے بہت کچھ کیا. آقا فرماتے جب دعا کوئی کرتا ہے تو مرحومہ کو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ مرحوم کو وہ دعا پسند آتی ہے. تو یہ دعا پسند آ رہی ہے, جب بھی یاد آئے تو ہاتھ اٹھا دینا, رونا مت, ہاتھ اٹھانا, بخشش کی دعا کرنا. یا اللہ بخشش کی دعا پسند آتی ہے, ان کو اچھا لگتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے؟ حضور نے خود فرمایا کیا جنت میں پروموشن ہوتا ہے, جنت میں پروموشن ہوتا ہے. ایک حدیث, اسی حدیث کا آخری جز, اب ہر آدمی زندہ ہے تو زندہ سوچتا ہے مرحوم کو کوئی تحفہ دے دوں, صحیح ہے نا؟ تحفہ کے نام پہ لوگ عطر لے جا کے ڈال رہے ہیں, یہ ڈال رہے ہیں, وہ ڈال رہے ہیں. میں کہتا ہوں عطر مت ڈالو قبر پہ, شکر بھی ڈالتے ہیں. اچھا شکر بھی ڈال رہے ہیں, واہ قبر میٹھی ہو جائے. اب پتھر بھی ڈالتے ہیں. کیا یار, نہیں, اس کو سمجھے میری بات. آلات نے کیا لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں, ہم لوگ پیور مسلک آلات کی بات کرتے ہیں. پھر پہلے میرے اندر کچھ چیزوں میں نرم گوشہ تھا, جیسے ویڈیو کو لے کر کے, لیکن اللہ کا کرم میں بتا رہا ہوں نا, آدمی اگر پتا ہے ادھر ادھر پڑا ہے, ہوا اڑاتی رہتی ادھر 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 ادھر, لیکن اس پتے کو اٹھاؤ پتھر کے نیچے رکھ دو, اب مجال ہے ہوا اڑا لے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ پتے میں کمال نہیں آیا, پتھر کا کمال آیا ہے. جب تک ادھر ادھر رہے خوب اڑتے رہے, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, لیکن سرکار جیلانی میاں کے پاس جب آئے تب احساس ہوا کہ اس میں نرم نہیں ہونے کا. جو بندہ نرم ہوتا ہے وہ جہنم میں گرم ہوتا ہے. نہ ہم کو جہنم میں گرم ہونا ہے, نہ دنیا میں نرم ہونا ہے. سمارا نا, چھوڑو ویڈیو وغیرہ, ایک دم تسلب آیا کہ جو آدمی خود حرام کام کرے گا وہ دوسروں کو کیا حلال سکھائے گا. بولے لوگ سن لیں گے. محدث کبیر کا جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ سرکار محدث کبیر کو سلامت رکھے. ارے وہ تو ہمارے لیے یادگار اسلاف ہیں یار. دنیا نے سمجھا ہی نہیں محدث کبیر کو, اور سمجھا کہ بھی کیسے, عالم کو عالم جانتا ہے نا, ان کے پلے کا کوئی عالم ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے, واہ واہ. اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو سبحان اللہ محدث کبیر کے نام پہ یار, ان کے پلے کا ہم پلہ بولے برابر والا ہے تو سیٹ برابر والے سیٹ کو اہمیت دیتا, چھوٹا تو خالی اعتراض کرتا. صبر ہے کہ نہیں؟ تو محدث کبیر پہاڑ ہیں, پہاڑ ہے. یہ تودے کھڑے ہوتے بھونکنے کی کوشش کرتے ہیں, ارے پاگل ہے تو بھونک کس پہ رہا ہے, وہ پہاڑ ہیں, پہاڑ ہیں محدث کبیر. ان کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے, فرماتے ہیں تبلیغ مقصد ہے نا, تو تبلیغ دو, یا تو آپ تصویر سے کر لو یا آواز سے کر لو. تصویر سے کر لو تو آواز ختم کر دو, آواز ختم کر دو, خالی تصویر دکھاؤ. کچھ سمجھیں گے آپ؟ کچھ نہیں سمجھیں گے. لیکن تصویر ہٹا کر کے خالی آواز لگا دو. فرماتے تبلیغ کرنا مقصد ہے نا. اگر عورتیں دیکھو بیچاری پردے کے اندر ہے, میری باتیں سن رہی نا, چہرہ نہیں دیکھتی تب بھی سن رہی ہے نا وہ, تو کہا تصویر سے تبلیغ نہیں ہوتی, آواز سے ہوتی ہے. تو فرمایا تصویر ہٹا دو, آواز بڑھا دو. بہت فتح کی بات ہے محدث کبیر کی, جو ان باتوں. اچھا ایک چیز اور, جو ویڈیو وغیرہ پہ آ رہے ہیں, میں خود میں بتا رہا ہوں نا, پہلے نرم گوشہ تھا میرا, تقریباً 3-4 سال پہلے کا معاملہ. نرم گوشہ بہت تھا میرا کہ یار ہونا چاہیے, بعد میں لیکن احساس ہوا دماغ جب بالغ ہوا تو
سمجھے نا, دماغ بالغ ہوا جی جی تو احساس ہوا. ذرا ایک بات بتائیں آپ مجھے, میں نے خود دیکھا ہے جو لوگ اس پہ آتے ہیں کتنے ایکٹر ہوتے ہیں, صحیح ہے کہ نہیں؟ ایکٹر ہوتے ہیں, ایکٹر میں ان کو ایکٹر ہی بولتا ہوں, داڑھی والے ایکٹر, ٹوپی والے ایکٹر, جبہ قبہ والے ایکٹر, صحیح باقاعدہ میک اپ کر کے آ رہے ہیں. کیوں رے بابا, عورت ہے کیا تو ہیں؟ بغیر میک اپ کے خوبصورتی نہیں نظر آتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خلوص نہیں ہے, یہ دکھاوا کرتا ہے. میک اپ اس لیے تو کر رہا ہے نا. اگر تبلیغ مقصود ہے تو لباس ٹیپ ٹاپ پہ نہیں, وضو کر لیا, اللہ نے چہرے پہ نور دے دیا ہے, سمجھے کہ نہیں؟ یہ ضرورت ہے اس بات کی, تو یہ سب کی ضرورت ہے. تو کہا زندہ آدمی مرحوم کو تحفہ دینا چاہتا ہے. جیسے عید کا دن آیا, عید کے دن ہم ابا پہلے 10 روپیہ دیتے تھے, اب تو بھول ہی گئے ہم لوگ وہ سب. 10 روپیہ پکڑا دیے, لے کے چل پڑے نماز پڑھنے کے لیے, ہے نا. ابھی کتنا دیتے؟ اب تو روز چاہیے, ابا سے زیادہ تو میں رکھتا, صحیح ہے کہ نہیں؟ ابا 500 دو نا, کائے کے واسطے؟ جیو کا ریچارج کرانے کا ہے. نہیں دیے تو ابا کے اوپر چڑھائی, ایسا لگتا ہے احسان کر رہے ہیں ابا کو, صحیح ابا کے اوپر احسان کر رہے ہیں. ارے جا کے بولو نا, ابا تمہارے لیے میں نے یہ کیا کہ آخرت میں ملے گا آپ کو. تب ابا خوش ہو کر کے دے دے, تب تو سمجھ میں آتا ہے احسان جتایا کیا آپ نے. ابا 500 دو, ابا یہ دو, نہیں دیتے تو اس سے بہتر ہے کہ میرا باپ ہی نہ ہوتا. یہ کیا بات ہوئی یار؟ باپ جب نہیں رہے گا تب احساس ہوگا دھوپ کی گرمی کا. باپ باپ ہوتا ہے, دوبارہ باپ نہیں ملے گا. ماں ماں ہوتی ہے. واللہ بتا رہا ہوں, میں اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں, میری زندگی میں جو کچھ ہے سب میری ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے. آج بھی میں باہر نکلتا ہوں تو ہاتھ کو چومتا ہوں, پاؤں کو چومتا ہوں, اور دعائیں لے کر کے نکلتا ہوں میں. اور میری والدہ بھی, جب تک میں نہیں پہنچوں گا نا, جب تک وہ گھڑی دیکھتی رہیں گی, ابھی مانا نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. پہنچوں گا, آواز دروازہ کھل جاتا ہے, اٹھتے بیٹھتے میری امی میرے لیے دعا کرتی ہے. یہ میرا بھتیجا ہے, میرے دوست لوگ سب گواہ ہیں اس کے, میری امی میرے ابا خالی دعا کرتے رہتے. تو ماں باپ کی دعا کو کم مت سمجھو یار, صحیح اہمیت دو اس کو. جس دن آپ نے ماں باپ کی دعا کو اہمیت دیا نا, اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی ترقی عطا فرماتا ہے. آتے ویسے کرنی کو دیکھو نا, ماں کی دعا لینے کے لیے تو ہے نا. ارے ماں کی خدمت کی برکت ہے کہ میرا نبی فرما رہا, اے عمر علی, جب اویس سے ملاقات ہو جائے تو کہنا اس امت کے لیے بخشش کی دعا کر دینا. تو اہمیت دو یار, اہمیت دو. تو تحفہ دینا رہتا ہے. تو شادی کے موقع پہ ہر کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے, یہ تحفہ وہ تحفہ. ارے بھائی زندہ مرحوم کو کیا دے, یہ بھی تو تحفہ ملنا چاہیے نا. اب تو لوگ قبر پہ جاتے نہیں, جمعہ کو تو بالکل نہیں جاتے. جاتے کیا؟ محاسبہ کرو, آپ بھی قبر میں لیٹو گے نا جا کر کے. آپ نہیں جا رہے تو آپ کے بچے آئیں گے کیا؟ پہلے دیکھنا شب برات کا موقع ہوتا یا کوئی تہوار کا موقع, ابا انگلی پکڑاتے قبرستان لے کے بیٹھ گئے جا کے. ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ اب نہ تمہیں میری فکر ہے نہ ہم کو تمہاری فکر ہے. ماحول بناؤ. بولے حضرت قبر پہ جاؤں تو کیا کروں, مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو محتاج بنایا ہی نہیں ہے. فاتحہ دینے کا طریقہ نہیں معلوم تو انعامات سے سیکھو. جب تک نہیں سیکھ پائے تو 3 کلمے جا کے قبر پہ بولو. 3 کلمے قبر پہ جاؤ بولو. کہا کون کون سے؟ کہا سبحان اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ. غوث پاک کی نسبت سے 11 بار تو بولو یار. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. بولو نا یار, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اب یہ جاؤ کچھ نہیں آتا, قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ, یہی پڑھو. کہا کیا ہوگا؟ کہا نبی سے پوچھو کیا ہوگا. قبر میں ہم نہیں جاتے لیکن ہمارا نبی قبر میں آتا ہے, اپنا جلوہ دکھاتا ہے. کافر پہچان نہیں پاتا ہے, دیوانہ مچل جاتا ہے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, ارے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. تو جاؤ قبر پہ جا کر کے کیا پڑھو, پڑھ کے بتاؤ. بہت سلو پڑھتے ہو یار. مسئلہ کیا, ہم لوگ استاذ لوگ ہیں, جب تک بچے زور سے نہیں بولتے ان کو سکون ہی نہیں ملتا ہے نا. درسگاہ میں ہے تو بچوں کو پڑھاؤ, جلسے میں ہے تو چچا کو پڑھاؤ, بات تو ایک ہی ہوتی ہے. تو پڑھ کے بتاؤ ایک بار اور. یہ بار بار کیوں پڑھوا رہا ہوں؟ اصالہ ثواب کرنے کے لیے. تنزیلہ کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا. ہاں جی. تو کہا کیا کہ پڑھوں گا تو کیا ہوگا. کہا حضور سے پوچھے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر ابن عبداللہ,
3 घंटा भी सुनोगे तो इंशाल्लाह अगर मूड में रहोगे तो ऐसे ही माहौल बना रहेगा। हाँ, क्योंकि मालूम है कब कहाँ पे सुस्त आदमी हो रहा है तो बैटरी चार्ज कर देना है जी। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, क्या फरमाते मालूम, एक सहाबी है जिनका नाम हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनका इंतकाल हो गया, उनको कब्र में लिटाया गया। हुजूर के साथ हम लोग पहुंचे, जब पहुंचे उनको कब्र में लिटाया गया, मिट्टी डाल दी गई। मिट्टी डालने के बाद क्या हुआ मालूम, हुजूर ने पढ़ना शुरू कर दिया, क्या पढ़ो ना, क्या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। सहाबा ने देखा, वो भी पढ़ने लगे। ये नकल करो, यहाँ मौलाना पढ़ रहे तो अकेले पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता, लेकिन गाना कोई पढ़ रहा तो बराबर झूम के पढ़ेंगे, डांस कोई कर रहा तो बराबर झूमेंगे। अरे बाबा याद है झूमो, ये झूमना भी रोज़े महशर काम आएगा। मुस्तफा के नाम पे मचल गया, ये झूमना काम आएगा ना यार। तो हुजूर ने पढ़ा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। साहबा ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, सब मिलके पढ़ो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। काफी देर तक हुजूर पढ़ते रहे। साहबा ने जब हुजूर फारिग हुए तो साहबा ने क्या सवाल किया, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अचानक इन तीनों कलमे को क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ा? मेरे नबी ने फरमाया लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दिस सालिह क़ब्रु हत्ता फ़रजल्लाहु अन्हु। हुजूर ने फरमाया इस नेक बंदे पर, क्योंकि सहाबी है ना, हर सहाबी तो जन्नती है ना, इसलिए हुजूर ने फरमाया इस नेक बंदे पर कब्र सिमट रही थी। जब मैंने इन कलिमात को पढ़ा, अल्लाह ने कब्र में कुशादगी पैदा फरमा दिया है। कुछ नहीं आता तो बच्चों को लेके जाओ, पढ़ो साथ में ना, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। सोचना जा करके कल सवेरे की कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, किस पे अमल करना है हमको। इसलिए मैंने बताया ना, मेनू है, मेनू हमारे पास, इस पे नहीं तो इस पे, इस पे नहीं तो इस पे। टाइम कम है तो यही पढ़ लिए है, समझ में आ रहा ना। और अगर टाइम ज्यादा है तो क्या पढ़ें, तो कहो एक हदीस सुने शुरू। माशाअल्लाह जब बोलते हो ना तो कसम से ईमान ताज़ा हो जाता है यार। हाँ? हम लोग का तो ईमान यहीं पे ताज़ा होता है ना, हम सुन्नी है, सही बात है ना। अब कल से आपका ईमान ताज़ा हो गया, कब्र को भी ताज़ा करना, कब्र को ताज़ा करना, 2-2 रकात नमाज पढ़ना, कब्र में उजाला होगा। फातिहा पढ़ना नहीं आता तो जाके कम से कम ये 3 कलमा पढ़ लेना, कब्र में कुशादगी भी हो जाएगी। हाँ जाएंगे ना इंशाअल्लाह। बच्चों को लेकर के जाओ, बच्चे आज आदत उनकी बन जाएगी तो कल हम कब्र में लेटे होंगे, बच्चे आएंगे। वरना बच्चे भी कहेंगे मेरा अब्बा तो अपनी अब्बा की कब्र पर नहीं जाता तो मैं क्यों जाऊं, समझ रहा, मैं क्यों जाऊं, मेरे अब्बा ने मेरे अब्बा के लिए क्या, मेरे दादा के लिए क्या किया, मैं नहीं करता कुछ। आज माहौल बनाने की जरूरत है। बच्चों को बताओ दीन ये है, बच्चों को बताओ कि ये माहौल बनाना पड़ेगा। बनाएंगे ना माहौल इंशाअल्लाह। अरे ऐसा माहौल बना दो कि चारों तरफ खाली रजा के दीवानों का मजमा नजर आए यार। जी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा करम किया। तो अगर कुछ टाइम नहीं तो क्या पढ़ें जा करके, बहुत स्लो पढ़ रहा है यार। क्या खिचड़ी हजम हो गई क्या? अच्छा आज पुलाव चला है, चलो माशाल्लाह मालेगांव का भी पुलाव रहता है, पुलाव खिलाओ जाओ, क्या है सही है ना। हमारे यहाँ आज बहनें आती हैं तो पुलाव खिलाओ जाओ, बना लिए पुलाव, बहनों को बुला लिए, खिला लिए, बोले जाओ, बहनों के लिए डब्बा भेज दिए हैं, समझ रहे कि नहीं जी। और अगर टाइम ज्यादा है तो क्या करें, तो हदीस पाक में आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया जब कब्र पर जाओ तो पढ़ो कुलिया 11 मरतबा कुल वल्लाह। शरूह सुदूर की हदीस है, मेरा रिसाला है पूरा इस पे। कुलिया कुल वल्लाह अलहाकुमुत तकासुर हत्ता। हुजूर ने फरमाया पढ़ो, और पढ़ने के बाद जितने कब्र में लेटे हैं सबको पेश कर दो, तो रोज़े महशर जितने लोग कब्र में लेटे हैं सब रोज़े महशर तुम्हारी शफाअत करने वाले हो जाएंगे। हाँ वक्त ज्यादा है इसीलिए तो हम जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए बुजुर्गों की बारगाह में। कहा क्यों जा रहे हैं, वो तो जन्नती हैं। अरे वही नहीं, वो तो जहां लेट गए वो भी जन्नत, वो तो जहां लेट गए वही जन्नत है। जब कहा वही जन्नत है तो फातिहा काहे पढ़ रहे जाके, कहा इसलिए पढ़ रहा है कि जिनको हम पेश करते हैं रोज़े महशर वो हमारी शफाअत करते हैं। इसीलिए हम बुजुर्गों का नाम देखना, जिलानी सरकार को कभी आधा 1-1 घंटा नाम लेते रहते हैं।
کہا سب کا نام کیوں لے رہے, اتنا ٹائم لگ رہا, ہاتھ دکھنے لگا. کہا ہاتھ دکھنے لگا, اس کی فکر مت کر, کتنے نام آ رہا یہ دیکھ, کیونکہ جتنے لوگوں کو پیش کیا جائے گا روزے میں سب تمہاری شفاعت کرنے والے ہو جائے گا. یہ ہمارے نبی نے فرمایا, دنیا مانے نہ مانے لیکن ایمان والا برابر مانتا ہے, کیونکہ ہم امام احمد رضا والے ہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, ہے نا. تو اگر وقت کم ہے تو کیا پڑھنے کا, اور وقت زیادہ ہے تو جتنی صورتیں ملی پڑھو. اچھا ایک بات اور, بڑا پیارا نقطہ دے رہا ہوں. یہ علماء جانتے ہیں کہ درسگاہ میں ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں, اچھا ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا نا موصاحب, ہاں ویسے میلاد ابھی چلیں گا گھر کے اندر, ہے نا, اور آپ لوگ بھی اتنی جلدی سوئیں گے نہیں, اور سوئیں گے تو فجر میں اٹھیں گے بھی نہیں, ہے نا. ویسے پروگرام جلدی تھوڑا شروع ہونا چاہیے, ہر جگہ کا ماحول بنائیے. آپ لوگ کی وجہ سے دیری ہو جاتی ہے, آپ لوگ جلدی آ جاؤ, پروگرام جلدی شروع ہو جائے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ آئیں گے انشاءاللہ جلدی, اب پہلے ہاں خاص طور سے ہم لوگ جب رہیں تو تھوڑا جلدی آ جایا کرو یار, کیونکہ میرا بھی پیٹ نہیں بھرتا بیان کرنے سے, آپ کا بھی پیٹ نہیں بھرتا سننے سے, تو تھوڑا ٹائم زیادہ ملے گا. جی تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب زیادہ وقت ہو تو یہ سب صورتیں پڑھنا ہے. تو بخاری شریف دیکھنا بہت کئی صفحات میں, تقریباً 1100 صفحے ہیں 2 حصوں میں. اب سال بھر میں 1100 صفحے کوئی پڑھتا وڑتا نہیں ہے. ہم لوگ خود جو ہے نا سال بھر میں اشرفیہ کے اندر تقریباً 300-350 صفحات پڑھے تھے. بعد میں نکلنے کے بعد کئی بار پڑھ ڈالے اس کو, لیکن 500 کیا کہتے ہیں 1100 صفحات میں 300-400 پڑھا دیے, ختم بخاری کرا دیے. کہا آخری حدیث پڑھائے کیوں؟ کہا ختم بخاری آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پوری سند کے ساتھ بیان کرو تو کیا ہوتا؟ کہا وہاں بڑا بھی کہتا ہے کہ دعا کرو دعا قبول ہو جاتی ہے. کہا اچھا دعا قبول ہوتی ہے؟ ہاں علماء کہتے ہیں. کہا اچھا جب ختم قرآن ہوتا تو کہا ختم قرآن کیسے کر رہا؟ کہا سنی جب بھی فاتحہ دے رہا تو بول رہا قل یا ایھا الکافرون پوری سورت پڑھ رہا. کہا قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ رہا. قل اعوذ برب الفلق پوری سورت پڑھ رہا. قل اعوذ برب الناس پوری سورت پڑھ رہا. کہا پورا قرآن نہیں پڑھا, آخری صورتیں پڑھ لیا کیوں؟ کہا ختم قرآن کا ثواب مل جائے. ختم بخاری پہ دعا قبول ہوتی ہے. ختم قرآن کر کے اگر دعا کی جائے تو بدرجہ اولیٰ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں دعائیں پڑھی جاتی ہیں, یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو مرحومہ کے لیے یہ سب کرو نا یار. آپ رو گے بلا وجہ قبر میں عذاب ہوگا. کون آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ قبر میں پریشان رہے؟ کون چاہتا ہے؟ بولو بتاؤ. کہیں نہیں حضرات ہم لوگ نہیں چاہتے. نہیں تو نہیں چاہتے تو یہ سب کرو نا جن سے مرحوم کو قبر میں سکون ملے. ہاں آج تم نہیں کرو گے تو تمہارے بچے بھی نہیں کریں گے. قبر میں پڑے بولے رو رہا رونے سے سکون مل رہا. کہا تم کو تو سکون ملا, ادھر بے چینی ملے, اس کا کیا؟ تم بھی قبر میں جا کے لیٹو گے. جب تم قبر میں لیٹو گے تو تمہارا بچہ بھی روئے گا, کہے گا کاہے نماز پڑھ کے اجالا کروں, کاہے فاتحہ دلاؤں. اب تو ہمارے یہاں فاتحہ بھی بند ہو گئی یار, ماشاءاللہ کاسودا میں چالو ہے. ہاں لیکن کاسودا والو بہت زیادہ ادھر ادھر گھومتے ہو نا, تو گھومنے سے گھوم مت جانا, سنیت پہ جمے رہنا. سمجھ رہے نا؟ وہیں پہ جمے رہنا. وہ گھومتے ہیں تو کبھی کبھی ماحول میں ادھر کا ماحول ادھر کا, ادھر کا ماحول ادھر, وہاں کا ماحول وہیں رہنے دینا. کاسودا کا ماحول امام احمد رضا والا ہے, اسی کو باقی رکھنا. وہ ماحول باقی ہے تو قبر میں سکون ملے گا, ورنہ قبر میں بھی جو دھنائی ہوگی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے یار. اللہ تعالیٰ فرما دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, ہٹو مجرمو یہاں سے, ہٹ جاؤ یہاں سے. اور جب مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا امام احمد رضا والا, کیا ٹینشن لینا ہے, لیوا کے تلے سنا میں کولے. سمجھے نا؟ تو وہی بن کے رہنا. جی تو میں یہ بتا رہا تھا تحفہ دینا. کیا تحفہ دیں؟ تو حضور نے فرمایا اِنَّا هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. عربی کے ساتھ بھی یہ سب حدیثیں. حضور نے فرمایا زندہ اگر مرحوم کو تحفہ دینا چاہے, اب جیسے مرحومہ تنزیلہ کو ان کی والدہ تحفہ دینا چاہتی ہیں, ان کے ابا تحفہ دینا چاہتے ہیں, ان کے شوہر تحفہ دینا چاہتے ہیں, اور دیگر رشتہ دار تحفہ دینا چاہتے ہیں. ہر کوئی اپنے دادی دادا کو, ابا وغیرہ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں جو انتقال کر گئے. تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا الاستغفار لہم, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, ان کے لیے بخشش کی دعا کریں, یہی تحفہ ہو جائے گا. ہاں ہر کوئی اپنے مرحوم کو تحفہ دے. اٹھاؤ ہاتھ, اٹھاؤ, یا اللہ ہمارے مرحوم کو بخش دے,
یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ کہا یہ جو آپ نے 2 بار دعا کی ہے کیا فائدہ ہے؟ کہا یہی تو تحفہ ہو رہا ہے، ہاں یہی تو تحفہ ہو رہا ہے۔ حضور نے فرما دیا، میرے نبی نے کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے، لکیر پھٹ جائے گی، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ سمجھ رہے گی نہیں آپ؟ جی ایسے ہی ایک چیز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تحفے کے بارے میں آ گیا، یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ لیکن اب قرآن خوانی بھی لوگ کرتے ہیں، تو 1 دن کیے 2 دن کیے چھوڑ دیے، صحیح ہے نا؟ اب 40واں کرنے کے بعد تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں نا، ایک دم بھول جاتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ 40واں ہو گیا مطلب اب ٹینشن نہیں ہے، 40واں ہو گیا مطلب جنت میں پہنچا دیا آپ، یہی سوچ بنتی ہے نا؟ 40ویں تک یاد رکھنے کو تو بھول جانا۔ ارے کچھ ایسا کرو، آپ سو رہے ہو تو مرحوم کو قبر میں ثواب مل رہا ہو، آپ کام کر رہے ہو مرحوم کو ثواب مل رہا ہو، آپ ٹہل رہے ہو مرحوم کو ثواب مل رہا ہو، ایسا کچھ کر کے جاؤ۔ کہا ایسا کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا حضور سے پوچھنا پڑے گا، میرے نبی نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، میرے نبی نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، میرے نبی نے دیوانوں کو اپنے در کا محتاج بنایا ہے۔ مصطفیٰ کے در کے بدر جو بن گیا بندہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو دیوانہ ہوتا ہے جب بھی بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے، کیونکہ وہ بندے کو خوش نہیں کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کو خوش کرتا ہے۔ تو کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا 3-4 حدیثیں ملاؤ۔ پہلی حدیث سنو، ایک روایت میں ماں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے یہ حدیث، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جانتے کیا کہا؟ ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها۔ جانتے کیا کہا؟ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ آ کر کے انہوں نے کہا حضور میری اماں اچانک انتقال کر گئی۔ اچانک انتقال ہوتا ہے نا، ایک چیز اور بتا دیں، لوگ اچانک انتقال کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اچانک انتقال ہے، کسی کی خدمت ہی نہیں لیا، سکون سے چلا گیا۔ ارے میں کہتا ہوں اچانک میں بھیانک معاملہ ہو سکتا ہے، بیمار ہو کر کے جانے میں فائدہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اچانک انتقال کر رہا ہے، توبہ بھی نہیں کر پایا، کلمہ بھی نہیں پڑھ پایا۔ لگ رہا ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے نا، بس آخری حدیث سنا کے ختم کر دوں؟ اگر سننے کے موڈ میں ہے تو سبحان اللہ بول کے بتائیے بھائی۔ ارے حضرات تو سننے کے موڈ میں، چلو آئندہ انشاءاللہ پھر موقع رہا کسی کے چینلوں میں تو گفتگو رہے گی پھر، ہے نا؟ ہاں کافی ہو گیا، چونکہ علماء کو فجر ہی پڑھانا ہے، آپ کو تو کیا ہے رضائی اوڑھ کر کے سو جانا ہے، کمبل اوڑھ کے سو جانا ہے۔ اٹھیں گے کتنا؟ 11 بجے، پھر اٹھیں گے منہ ہاتھ دھوئیں گے، چل دیں گے پھیری پہ، پھر بولیں گے برکت نہیں ہوئی۔ ارے بھائی کمپنی میں بھی آدمی جاتا ہے تو پہلے انگوٹھا لگاتا ہے مشین پہ تاکہ اس کی حاضری مانی جائے، تو پہلے اگر برکت چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں انگوٹھا لگاؤ گا۔ کیسے؟ کہا فجر کی نماز پڑھنے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ارے مسجد میں نہیں جا پا تو گھر ہی میں پڑھ لے بابا، پڑھ تو صحیح، برکت لے تو صحیح، حاضری تو لگا، سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہاں اچانک انتقال، بولتے بہت اچھا کام ہے یار، کسی خدمت ہی نہیں لیا، اچانک انتقال کر گئے۔ لیکن جو بیمار ہو گئے بہت بری موت مرا یار، بہت خدمت لیا، بہت پریشان ہو گئے، اس کے بہو بیٹے بہت پریشان ہو گئے۔ لیکن غور کرو پیارے، حضور نے ایک موقع پہ دعا کی، اے اللہ گدھے کی موت سے بچا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گدھے کی موت کیا؟ حضور نے فرمایا اچانک انتقال کرنا۔ ارے اللہ اکبر تو بولو یار، اچانک انتقال کرنا، کیوں؟ وجہ کیا؟ کہا اچانک مرے گا تو کلمہ بھی نہیں پڑھ پائے گا، توبہ بھی نہیں کر پائے گا، لیکن بیمار ہے روز کلمہ پڑھ رہا ہے، بیمار ہے روز توبہ کر رہا ہے، توبہ بھی ہے کلمہ بھی ہے سب کچھ، اور خود بیماری ایسی ہے کہ آدمی کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ حدیث میں آیا۔ ہم مزید یہ کہ بیمار ہو کر کے انتقال کرنا یہ بھی تو مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام بیمار ہو کر کے پردہ فرمائے نا، تو یہ بات سمجھ لے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک میری اماں کا انتقال ہو گیا، اگر ان کو موقع ملتا تو ضرور وہ بات کرتی، کچھ صدقہ خیرات کرنے، لیکن موقع نہیں ملا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے میں کچھ کر دوں، ان کی طرف سے میں کچھ کر دوں، وہ تو قبر میں ہے، میں ان کی طرف سے کچھ کرنا چاہتا۔ آج لوگ بولتے ہیں مرحوم کے نام پہ کھانا مت کھاؤ، مرحوم کے نام پہ مت کھاؤ۔ ابے پاگل، مرحوم کے نام پہ تو پوری مسجدیں بن گئی ہے، مرحوم کے نام پہ مسجد کی بورنگ ہو گئی، اب تو وضو کرنا بند کر دے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
मरहूम के नाम पे लोग, मालेगांव में तो मरहूम के नाम पे मस्जिद बन रही है। ये हाजी फलां हज्जी फलां, ये फलां वो फलां, पूरी मस्जिद ही बन गई। अब तो जो मरहूम के नाम पे नहीं पढ़ता नहीं खाता, मस्जिद ही में मच जाए वो। सही। बात फतेह की है ना? अगर फतेह किया तो सुभान अल्लाह बनता है यार। सुन्नियों से टकराना मत, टकराओगे तो चूर हो जाओगे। अभी तो ये नमूना है, खाली डेमो दिया मैंने, समझ रहे कि नहीं? हाँ, मच्छरों की तरह आना, लेकिन काटना मत, वरना दबा दूंगा, खून मेरा ही निकलेगा उससे। समझ रहे ना जी? दबा दूंगा उसको। खटमल की तरह छुपे रहते हो, आना मत। कम से कम मच्छर तो अच्छा है कि बोल करके आता मैं आ रहा है, तुम तो बच लो जी। मदरसा गौसिया रज़विया का तामीरी काम जी जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बयानी में हो जाएगा इंशाल्लाह जी। तो मौका नहीं मिला उनको बात कर, अगर मैं उनकी तरफ से कर दूं तो क्या होगा? हुज़ूर ने फरमाया नाम, उनको सवाब मिल जाएगा। कहा सदका करो सवाब मिलेगा, सदका करो सवाब मिलेगा। सुन्नी खड़ा हुआ कहा इतना कमाता ही नहीं कि सदका करूं। फिर हम कहेंगे हमारे नबी ने गरीबों का भी ख्याल फरमाया है। अरे पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो ये तो कर सकते हो। आका क्या फरमाते हैं? हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारे बदन में जितने जोड़ है सबका सदका किया करो। साहबा ने अर्ज किया जोड़ तो 360, इतने पैसे लाऊं कहां से रोज? हम तो गरीब हैं। तो आका ने फरमाया कुल्लो तस्बीहतिन सदका, कुल्लो तहलीलतिन सदका, कुल्लो तहमीदतिन सदका, कुल्लो तकबीरतिन सदका, व कुल्लो अम्र बिल मारूफ सदका, व कुल्लो नही अनिल मुनकर व सदका। हुज़ूर ने फरमाया सुभान अल्लाह बोल सदका हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बोल सदका हो जाएगा, अल्लाह अकबर बोल सदका हो जाएगा, भलाई का हुक्म दे दे सदका हो जाएगा, बुराई से रोक दे सदका हो जाएगा। हाँ, तो ये सब काम करो, इसाले सवाब हो जाएगा। समझे? एक हदीस में क्या आया मालूम? हुज़ूर ने फरमाया कुल्लु मारूफिन सदका, हर भलाई सदका है। मुजम सगीर बुखारी की हदीस है, हर भलाई सदका है। तो अब इसके बाद एक हदीस और सुना करके एक पैगाम देना चाहता। मैंने कहा ना चलते फिरते सवाब मिलना चाहिए। मुजम सगीर के अंदर हुज़ूर ने फरमाया, मुस्नद इमाम आज़म हनीफा में भी है, हुज़ूर ने फरमाया तुम अपने हाथ से अमल करो, काम करो, सदका करो। साहबा ने पूछा हुज़ूर अगर हाथ से अमल ना कर सके तब? कुछ लोग होते ना एकदम रिका में भांगते लोग घूमते रहते ना, कुछ अब्बा के टुकड़ों पे पलने वाले, सही है ना? अब्बा के टुकड़ों पे पलने वाले, पूरी जिंदगी अब्बा के टुकड़े पला। अरे कुछ कमा के दे, अब्बा को भी तो खिला। नहीं, हकीकत बात है ना, अब्बा के टुकड़े पे पल रहा है वो। अब्बा ना हो तो कपड़ा ना हो, अब्बा ना हो तो जैकेट ना हो, अब्बा ना हो तो टोपी ना हो, अब्बा ना हो तो जूता ना हो। अरे अब्बा ना हो तो तुम खुद ना हो यार। अब्बा हैं इसलिए आप हैं, तो अब्बा की कदर करें जी। तो हुज़ूर ने क्या फरमाया मालूम? अपने हाथ से अमल करो, सदका करो। साहबा ने पूछा अगर हुज़ूर ये ना कर सके तब? हुज़ूर ने क्या फरमाया? फलयुइल हालतिल मलहूफ। हुज़ूर ने फरमाया किसी मोहताज की मदद कर, अल्लाह ताला तुझे सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। साहबी ने पूछा हुज़ूर ये भी नहीं कर सका तब क्या करे? तो हुज़ूर ने फरमाया फलयुमसिक अनिश शर्र फ़इन्नहु लहु सदका। अपने आप को बुराई से बचा ले, यही तेरे लिए सदका हो जाएगा। कहा दाढ़ी चिल्लाता था, दाढ़ी चिल्लाने से बचा ले, दाढ़ी तू सजाएगा, लेटा बिस्तर में होगा, बेटी को इसाले सवाब होता रहेगा, माँ को इसाले सवाब होता रहेगा। दाढ़ी सजा ले प्यारे, बुराई से बचा ले प्यारे, सजा ले चेहरे पे दाढ़ी। जब तक तेरे चेहरे पे दाढ़ी है कब्र में इसाले सवाब हो रहा है। जोर से बोल प्यारे। ये कुरान खानी अभी किया तभी किया, छोड़ दिया। दाढ़ी जब रख लिया तो क़यामत तक रख लिया। तो कहा क़यामत तक रख लिया, कहा सवाब क़यामत तक मिल रहा है, क़यामत तक मिल रहा है। सो रहा है बिस्तर में सवाब कब्र में है, टहल रहा है मैदान में सवाब कब्र में, सफर कर रहा है गाड़ी में सवाब कब्र में, खा रहा है खाना दस्तरखान पे सवाब कब्र में अल्लाह अता फरमा रहा है। रख लो प्यारे दाढ़ी, रखो प्यारे दाढ़ी इस नियत से कि मरहुमा को सवाब मिल जाए। रख लो प्यारे दाढ़ी इस नियत से अम्मा को सवाब मिल जाए, अब्बा को सवाब मिल जाए। ये वो काम है जो काम कब्र में हमेशा फायदा देने वाला है। ठंडे दिमाग से सोचना जाके। अब बच्ची की याद आए, तंजीला के वालिद और उनके चचा बाबा से खास तौर से मैं कहूँगा, आप अपनी बेटी के लिए, अपनी भतीजी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा लो यार, आपका चेहरा सज जाएगा। उधर कब्र में अल्लाह ताला जन्नत की बहारें अता फरमाएगा।
इसाले सवाब हो जाएगा। इससे बेहतर इसाले सवाब क्या होगा कि आप रज़ाई में सो रहे हैं, कब्र में अल्लाह सवाब अता फरमा रहा है? अम्मा अगर पर्दा नहीं करती थी, पर्दा करना शुरू कर दे। नमाज नहीं पढ़ती थी, नमाज की पाबंदी करे। कुरान नहीं पढ़ती थी, कुरान की पाबंदी करे। क्योंकि अपने आप को बुराई से बचाना, नेकी में लगाना, ये भी तो सदका है, और सदक़े का सवाब मरहूम को मिलता है। समझ में आया? ये वो हमेशा के लिए। ऐसे ही एक काम और है, मदरसे में भी लगाओ, मस्जिद में भी लगाओ। समझ रहे ना? ये तो क़यामत के बाद भी मस्जिद मस्जिदें रहेगी। जोर से बोलो ना यार। कहा क़यामत के बाद मस्जिद मस्जिद है, मदरसा मदरसा है। कहा वाह भाई वाह, अब तो मदरसे लगाने फ़ायदा हो गया, मस्जिद में लगाने में फ़ायदा। कहा क्या हो? कहा 1 रुपया लगाया, क्या मिला? कहा क़यामत तक तो मिला ही, क़यामत के बाद भी मिल रहा है कि जब तक मस्जिद मस्जिद है अल्लाह उसको सवाब अता फरमा रहा है। तो मदरसा मस्जिद में भी लगाते रहो यार। हैं? मौलाना आपके पैसे से मौलाना बन गए, बयान कर रहे हैं। का सौदा में जितना बयान किया सवाब इनको मिला, पैसा लगाने वाले को भी सवाब मिल रहा है। इस पे एक आखिरी रिवायत सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया ना, बहुत हो गया ना बाबा। इतना सुनो कि हज़म हो जाए, इतना मत सुनो कि बदहज़मी हो जाए। सही है ना? ज़्यादा खाना नुकसान करता है, ज़्यादा पढ़ना भी आदमी को। देखे ना, कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 1.5 शाने हो जाते, 1.5 नहीं बल्कि 5 शाने हो जाते हो। दिमाग ही नहीं काम करता उनका। और इतना आता, अच्छा अति सियाने भाई, नहीं गति सियाने हो गए, वो बहुत गति से शाने हो रहे हैं। समझे ना? हाथी शाने, बहरहाल जो भी शाने है। हाँ शाने है वो, है? शान से अगर शाने होते। अब बुलबुले खानदेश बोले तो भाई चहकती है बुलबुल। बुलबुल है तेरा बुलबुल। क्या बात है, माशाअल्लाह जी। अल्लाह ताला इन उलमा का साया हम पर सलामत रखे। इन उलमा पे खर्चा करने वाले मामूली नहीं होते। मैं जो रिवायत सुना जाओ सुने आप। मुल्क शाम में एक आदमी था, कब्र खोदता था। कब्र खोदते 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 एक दिन कब्र खोद रहा था तो अचानक दूसरी कब्र में कुदाल लग गई, फावड़ा लग गया, वो कब्र खुल गई। जब खुली तो बहुत ज़बरदस्त रोशनी निकली। जब रोशनी निकली तो कब्र खोलने वाला गोरकन उसने हटाया, झांक के देखा। हमको तो खाली कपड़ा कफन नजर आता है। वारे गोरकन तेरा नसीबा बुलंद है, तुझे तो सब नजर आ रहा है। उजाला देखा, खुशबू सूंघी, अब देखा क्या एक शानदार तख्त है। तख्त पर सफ़ेद लिबास पहने एक बड़ा नूरानी चेहरे वाला नौजवान बैठा है। तो इस गोरकन ने कहा, आपको ये मकाम कैसे मिला? कैसे मिला ये मकाम? तो जानते हैं वो तख्त पे बैठा आदमी क्या बोलता है? बोला ये मकाम मुझे इससे मिला कि मेरा भाई मौलाना बनता रहा, उसका जो खर्चा होता था मैं अपने जेब से खर्च किया करता था, उसके ऊपर अपने जेब से लगाता था, तो वो मौलाना बन गया। उस खर्च करने की बरकत से अल्लाह ने कब्र में मुझे ये मकाम अता फरमाया है। कब्र में ये मकाम अता फरमा दिया। कहा क्या करना चाहिए? कहा कब्र बंद करो, हटो यहाँ से। कब्र बंद कर दिया। बंद करने के बाद हट गया। और जब हट गया, भूल गया। होता है ना, एक बार कभी कुछ हो जाए आदमी भूल जाता है। भूल गया वो। अब एक ज़माना गुजर गया, तकरीबन कई महीने हो गए। फिर एक कब्र खोद रहा था, फिर बाजू में अब रोशनी ज़्यादा है, रोशनी ज़्यादा, खुशबू ज़्यादा। अंदर चेहरा डाल के देखता है तो तख्त भी आलीशान है। बैठा उसके ऊपर शानदार ज़बरदस्त नूरानी चेहरे वाला नौजवान है। देखा, पूछना ही चाहता था। वो नौजवान कहता है, गोरकन सुन, उस दिन जब कब्र खुली थी, जिस आदमी ने जिस आलिम के ऊपर पैसा खर्च किया था, वो आलिम कोई और नहीं है, वो आलिम मैं ही तो हूं। मेरे जरिए से अल्लाह ने उसको ये मनसब अता फरमाया। जरा सोचो आप, वो मनसब अल्लाह ने अता फरमाया कि कब्र में सुकून मिल रहा है, तो मदरसे में खर्च करने वाला, मस्जिद में खर्च करने वाला, उलमा के जेब गरम करने वाला, ये नरम नहीं होता। कब्र में जाता है, अल्लाह ताला करम फरमा देता है। इसलिए इस साले सवाब के महफिलों में इनको भी याद रखें, मदरसों को भी, मस्जिदों को भी याद रखें। समझ रहे हैं आप जी? बहुत सारी बातें मैंने बताई। खाली गुजारिश है कि 2 रकात तो पढ़ोगे ना, कम से कम पढ़ेंगे ना? हाँ, दाढ़ी आएगी ना? हाँ, रखो दाढ़ी, वरना नकाब पे नालायकी हो रही, कल दाढ़ी पे नालायकी होगी। उनको बताओ, पागल हो तुम क्या हटवाओगे? हम मुस्तफ़ा के दीवाने अपना चेहरा मुस्तफ़ा के सुन्नत से सजा के आएंगे। हैं? हमारी औरतें पर्दा सजा करके, पर्दा एकदम अपने बदन पे सजा ले,
نوجوان مصطفیٰ کی سنتوں کو سجا لے ہوئے. قبر میں بھی سکون ہے, دنیا میں سکون, آخرت میں سکون. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی غیر شرعی کلمہ نکلا ہو تو سب کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں, اور آپ نے اس غلط جملے پہ سبحان اللہ الحمدللہ کچھ کہا ہو تو آپ بھی میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو تھیلی آ ہی رہی نا, اب تو کچھ ڈال ہی دو نا یار اس میں. یار قبر میں اجالا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہیں کچھ ڈالو اس کے اندر. اور اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا, کیا خرچ کرے یہ نہیں بتایا. تو جس کے پاس جو ہے وہ خرچ کرے. عالم اپنا علم دین کے لیے